अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। यार गला फिर ख़राब हो गया और आइसक्रीम खाई थी यार 1-2 दिन पहले, और फिर गला जो है मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। बहरहाल आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? खुश हैं, राजी बाजी हैं? और मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में यार हर बंदा, हर बंदी खुश रहना चाहती है। हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, मुतमईन हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। लेकिन मुझे लगता है यार ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हम सोचते तो हैं लेकिन होता ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें शायद हमारे अपने बस में हैं, चाहें कहते हैं वश में है, वो जो एक लफ्ज़ है, तो हम चाहें तो खुश रह सकते हैं लेकिन हम रहते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं और फिर अपनी सोचों में कुछ उलझ के रह जाते हैं। मैं मिसाल दूंगी बहन भाइयों की। हम सब जब बचपन में एक जैसे थे, लाजिम बात है, छोटे थे और उस वक्त हमें शायद हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा नहीं थी। क्या ख्वाहिशात थी? कुछ टिक्कियाँ टॉफ़ियाँ मिल जाएं, कुछ खिलौने मिल जाएं, तो इस पर हम लोग राज़ी हो जाते थे। और यही फरमाइश होती थी हमारी अम्मा अब्बा से कि अब्बा अम्मा अगर बाहर जा रहे हैं तो पूछते क्या चाहिए, तो फलां चीज़ खाने के लिए लेकर आ जाए, जैसे आज के हमारे बच्चे करते हैं, या कोई टॉय वगैरह जो है गुड़िया लेकर आ जाए, इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, और जैसे बड़े होने का मतलब ये है कि हम सब बहन भाइयों की जब शादियां हो जाती हैं तो उस वक्त लाइफ बदल जाती है। कहीं देखा देखी आ जाती है, कहीं कंपटीशन आ जाता है, कहीं कंपैरिजन आ जाता है कि यार वो बहन जो है मेरी यूं मज़े कर रही है, यार उसके पास इतना बड़ा घर है, उसके पास गाड़ी है अच्छी वाली, उसके बच्चे अच्छी जगह पर अच्छे स्कूलों में कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और यार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है ना। इतना सोचते हैं आप लोग, हम लोग सोचते हैं, आप नहीं, मैं भी सोचती हूँ। शायद कहीं जाकर हम मुतमईन नहीं होते, कहीं जाकर हम पुरसुकून नहीं होते, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। हमारी शायद ये ख्वाहिशात, वैसे तो हम सब जानते हैं कि ख्वाहिशात तो कब्र तक चलती रहती हैं, कभी पूरी होती ही नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें कहाँ लेकर जाती हैं? डिप्रेशन में लेकर जाती हैं, टेंशन में लेकर जाती हैं। इसको नाशुक्रापन कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी से हमने मुतमईन नहीं होना। यार अल्लाह मियाँ ने आपको प्यारे प्यारे बच्चे दे दिए, अल्लाह मियाँ ने आपको एक अच्छा सा हस्बैंड दे दिया जो आपका इतना केयरिंग है, आपका इतना ख्याल रखता है, और उसके बावजूद आप सोचते हैं कि यार वो वाला बड़ा घर क्यों नहीं है मेरे पास, मेरा मियाँ मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दिला सका। यार शायद उसके पास वो मोहब्बत ना हो, आपकी बहन, आपके भाई, और या कोई भी आपका रिलेटिव है, शायद उनके पास उस मोहब्बत की कमी हो, शायद बीवी लड़ाका हो, शायद वो बेचारा या बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन आप हर बात कहती हैं दिल की, हर छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करती हैं। तो किस चीज़ को देखती हैं आप? क्या चीज़ आपके लिए प्योरिटी रखती है? इस पर आज हम बात करने वाले हैं। बड़ी ये उलझन वाली है ना बातें हैं, मैं खुद उलझ कर रह गई हूँ कि किस चीज़ पे हम पुरसकून होंगे, किस चीज़ पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। इस पर हम बात करते हैं, और आज हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हलीमा तनवीर। इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हलीमा? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। थैंक यू आपका, आप तशरीफ लाई। मैं आप लोगों का और आपकी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। थैंक यू। अच्छा जी, और हमारे साथ एक और नौजवान है। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं, कल भी यही कोशिश थी, और थ्रू आउट वीक में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर गेस्ट आता है जो कि आपको बताता है कि आप जो नौजवान देख रहे हैं कि अर्न कैसे करना है, कमाना कैसे है, जॉब के पीछे नहीं भागना, और जिस सिचुएशन में, जिस पेंडेमिक में हम गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन में सरवाइव कैसे करना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम जानेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जब ये 9th क्लास के स्टूडेंट थे तब से ये ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। किस तरह कमा रहे हैं, कुछ स्किल जो जानने ज़रूरी हैं, आज वो हम सबसे शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा फैशन मॉडल भी हैं। हैदर अली, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं? वालेकुम सलाम।
الحمدللہ. آپ سنائیں. اس عمر میں اتنا سنجیدہ ہونا کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ بہت سنجیدہ ہو یار. نہیں, ایک نیچر اتنی زیادہ ایج تو نہیں ہے. نیچر شروع سے ایسی تھی تمہاری؟ شروع سے ایسے ہی ہے. سنجیدہ، خاموش. تو بچپن میں اماں کیا کہتی ہے؟ شرارتی تھے یا نہیں تھے؟ بچپن میں تو سب بچے جیسے ہوتے ہیں شرارتے تو کچھ ہوتے ہیں خاموش. میرا جانو بڑا خاموش ہے سچی سے. 8 سال کا ہو گیا ہے اور میں اس کو بچپن سے ہی ایسے دیکھے جا رہی ہوں. یار خاموش سا بچہ ایک سائڈ میں بیٹھا رہتا ہے، شرارتیں نہیں کرتا، کچھ توڑتا پھوڑتا نہیں ہے. تو یار کبھی کبھی لگتا ہے کہ اچھا ہے، لیکن نہیں، بچوں کو شرارتیں کرنی چاہیے. تو کس طرح کے تھے؟ اماں کیا کہتی ہے بچپن میں؟ نہیں, سمپل ہی جیسے بچے ہوتے ہیں سب ویسے ہی. موبائل میں بس آج کل تو جنریشن موبائل مل جائے بس موبائل میں ہی لگی ہوتی ہے. 6 کلاس یا 7 کلاس میں موبائل تھا پاس تو اسی میں لگے رہنا. تو جیسے پیرنٹس ڈانٹتے ہیں بیٹا اسٹڈی پہ فوکس کرو، خراب ہو رہے ہو، تو یہی چلتے رہتا تھا. پھر میں ان کو کہتا تھا کہ زیادہ ڈانٹ کہاں سے پڑتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا چھترول یا جو غصہ دیکھنے میں ملتا ہے، اماں یا ابا؟ نہیں, ڈانٹتے تو اتنا نہیں تھے. ہاں, گھر والے بس بولتے رہتے تھے. معصوم سا بچہ کیا ڈانٹا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں آپ کو ایک دن اسی موبائل سے ارن کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک, گڈ. یہ کیسے ہوگا؟ ہاں, کیا ہو جائے گا؟ میرے اندر تھا نا ایک, میں کہتا تھا کہ نہیں اسی سے کچھ کرنا ہے. ٹھیک. ویسے 9 کلاس سے اسٹارٹ کیا، کیسے اسٹارٹ کیا، کیسے خیال آیا؟ بچے تو گیم کھیلتے رہتے ہیں. اسٹارٹنگ میں تو یہی ہوتا ہے نا, گیمنگز وغیرہ، موویز وغیرہ یہ وہ. ہاں. پھر یوٹیوب پہ سرچ وغیرہ کیا آن لائن ارننگ کے بارے میں. پھر فیس بک پہ گیا, ادھر گروپس ہوتے ہیں کافی سارے. فائبر پہ گیا تو وہاں پہ سروسز دینی ہوتی ہیں لوگوں کو. بالکل. میں نے اسکلس سیکھی, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, گرافک ڈیزائننگ سیکھی, وائس اوور وغیرہ کرتے ہیں وہ سیکھا. تو اسی طرح چلتا رہے گا. کسی ادارے سے سیکھا یا یہ سارا آن لائن دیکھے ویڈیو اپنے آپ یعنی آپ نے سیکھ لیا، سیلف موٹیویٹ کیا اپنے آپ کو؟ آج کل تو یہ دور ہے کہ آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں گوگل سے, یوٹیوب سے. آپ کے ٹیچر وہی ہے. بالکل. تو وہیں سے اسٹارٹ کیا میں نے. اسٹارٹنگ میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, پھر جا کے فائبر ہوتا ہے ایک پلیٹ فارم ہے. جی جی بالکل ہے آن لائن. تو وہاں پہ لوگ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, کلائنٹس ہائر کرتے ہیں پھر ان کو. لیکن تھوڑا مشکل نہیں ہے فائبر میں کام کرنا؟ مشکل تو سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آج کل جیسے دیکھا جائے لوگ جابس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں. اکارڈنگ ٹو 2020 اور 2021 کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو جاب لیس ہو گئے ہیں 6 ملین پاکستان میں. بالکل. تو وہ بھی گریجویٹڈ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا ہمارا, یہ نمبروں کی بیس پہ یہ سارا ڈیٹا سسٹم ہے یہاں پہ. بالکل. تو اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب ماڈلنگ بھی کر رہے ہیں؟ اسٹڈی بھی کنٹینیو ہے میری. ماڈلنگ بھی انٹرسٹ تھا وہ بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ساتھ میں اسٹوڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پروڈکشن اوپن کر رہا ہوں اپنی. زبردست زبردست. اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ کسی نے سانگس وغیرہ بنانے ہو, کچھ بھی اس طرح کا, جیسے شو بھی سے ریلیٹڈ. ماڈلنگ کی طرف کیسے آنا ہوا اور سانگ میں پرفارمنس دینا, ایکٹ کرنا, تو یہ کیسے ممکن ہوا یہ بتاؤ. یہ ایک فرینڈ تھا میرا, تو وہ سنگر ہے, ذیشان نام ہے, ان کے گانے بھی ریلیز ہو چکے ہیں. تو انہی کے ساتھ رہ کے. ذیشان خاکوانی؟ ذیشان محمود. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کام کیا؟ جی جی. تو انہی کے ساتھ ہی اب پروڈکشن بنا رہے ہیں. کنسٹرکشن چل رہی ہے, انشاءاللہ کچھ ہی رمضان کے بعد اس کو لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو ویلے نہیں بیٹھنا ہم نے, یہ بڑی اچھی بات ہے. کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ہاتھ پاؤں مارنا, یہ بہت ضروری ہے. تو پاکٹ منی تو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی نا؟ پاکٹ منی کیا ضرورت پڑتی ہے, ہم گھر دے دیتے ہیں. واہ. اس عمر میں دیکھا جائے تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں اتنے. جی ہاں, اور اب وہاں پر تھک جاتے ہیں, تو اب کچھ کر لو, ڈگریاں لے کے پھر وہ جاب کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. ہم آپ کی طرف آتے ہیں, اور جو کہتے ہیں میں خود الجھ گئی, جو ہم نے آج موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا, زندگی میں ہم نے خوش رہنا ہے, مطمئن رہنا ہے, اور یہ کس طرح ممکن ہے, کس طرح پاسبل ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں. کچھ مجبوری بھی ہے یار, دیکھنا پڑتا ہے. آپ کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے ہیں, میں اپنوں کی مثال دی ہے, باہر والوں کو تو بات ہی نہیں کر رہی نا, میں بہن بھائیوں کی مثالیں دی ہیں. یہ بہت کلوز ریلیشن ہوتے ہیں, ان کو ہم بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں ان سے. ہم کہتے ہیں کہ بچپن میں تو ایک جیسے تھے, اب ان کی قسمت ہم سے کیسے بدل گئی, ہمیں یہ کچھ کیوں نہیں ملا, کیا کہیں گے؟ میں اسٹارٹ یہاں سے کروں گی. بیسیکلی آپ نے یہ ساری بات آپ نے کہا, میں الجھ کے رہ گئی ہوں. ہاں. ہمارے جو مائنڈ میں سوچ آتی ہے, ہماری تھاٹس, سب سے زیادہ مین ایشو یہاں پہ ہے. آپ سوچ رہی ہیں, مطلب آپ نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں یا لوگ سوچتے ہیں کہ
کہ اس کے پاس ہے، میری بہن کے پاس ہے، میرا لائف سٹائل ویسا کیوں نہیں ہے، اس کے ہسبینڈ کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے ہسبینڈ کے پاس نہیں ہے، پھر گھر میں کمپلینز ہوتی ہیں، ان کے آپس میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوتی ہیں. مطلب یہ ایک جیلسی فیکٹر بھی کہہ لیں. تو یہ جیلسی فیکٹر آتا ہے آپ کے سوچ سے، آپ کے مائنڈ سے. آپ سوچتے ہیں بچے خوش رہتے ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ ان کو بلا ایک ٹافی بھی دے دی جائے تو ان کے اندر اتنی مطلب ان کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ، وہ سادگی، مطلب وہ ریئل پلیئر جسے بولتے ہیں نا، وہ آ جاتا ہے. ہم لوگ اتنا کچھ بھی مل جائے، اوکے فائن، ہاں اوکے اچھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈریس مل گیا، اوکے ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا ہو سکتا تھا. ہاں ہاں. ٹھیک تو ہے. یہ اس سے اچھا کیا ہوتا ہے؟ ویسے یہی بات ہے، ہمیں ایک اچھا ڈریس مل گیا، ایک اچھا گھر مل گیا، ایک اچھا ہسبینڈ مل گیا، بچے مل گئے، فیملی مل گئی. جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہماری فیملی ہے. میں سمجھتی ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں اس سے بہتر بھی تو ہو سکتا تھا. تو اس سے بہتر 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 کہاں تک بہتر ڈھونڈیں گے ہم؟ یہ تو یہاں پہ بتاؤ تھوڑا فلاسفیکل پوائنٹ دینا چاہوں گی. بہتر سے بہتر کی تلاش میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ہاں ہم وہ بھی گوا دیتے ہیں. بالکل. اور ویسے کہا جاتا ہے کہ ابن آدم کو اگر ایک پہاڑ دے دیا جائے نا تو وہ دوسرے کی تلاش میں نکلے گا. لالچ ایسی چیز ہے، آپ اس کو بھرتے جاؤ وہ کبھی نہیں بھرے گا. آپ مانگتے جاؤ، آپ ایک گول اچیو کرو گے، آپ اس سے بڑا سوچو گے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، زیادہ زیادہ. وہ زیادہ جو ہے نا وہ آپ کا وہ پوائنٹ، وہ لیول گرا دیتا ہے. آپ کا لالچ آپ کا سب کچھ گرا دیتا ہے. آپ کی سوچ، آپ امید کیوں رکھتے ہو لوگوں سے؟ آپ کو سیٹسفائی ہوں میں اپنے دل سے خود سے خوش ہوں، میرے انر سیٹسفیکشن ہے، مجھے اتنا ملا اللہ کا شکر. پھر کہتے ہیں نا اس کو اسلامک پوائنٹ، ہم مسلمز ہیں، ہمارا اسلامک پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ میں خوش ہوں، اللہ کا شکر. پھر اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں اور دوں. ٹھیک ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں بچپن میں. ہم بکس میں پڑھتے تھے، 1 2 کلاس میں، اسٹینڈرڈ میں ہم پڑھتے تھے، آج ہمیں یاد نہیں ہے. آج اگر ہم وہ بکس کھولیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں ہاں یار یہ پتا تھا ہمیں، لیکن ہم جب مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے. تو بیسک یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سے، کوئی ہمیں باہر نہیں خوشی دے سکتا، کوئی آ کے آپ کو خوشی نہیں پکڑائے گا یہ لیں آپ کے لیے خوشی لائے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسٹینڈرڈ کیا بنایا ہے خوشی کا ہم نے؟ سب یقیناً ہمیں گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہماری خواتین جو ہے وہ بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں. تو اسٹینڈرڈ کیا ہے ہماری خوشی کا؟ کیا بہت زیادہ مال آ جائے، بہت زیادہ ڈریس ہو ہماری؟ کیونکہ ہمارے تو یہ جو ہے نا خواتین کی کہتے ہیں نا کہ شہر ہے، کبھی کہتے ہیں کبھی کمزوری کہتے ہیں ہم لوگ. کپڑے ہیں، ڈریس ہے، اچھی چیزیں مل جائیں، یہ ہم اچھا یہ سب مل جاتی ہیں تو کیا وہ لوگ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. آپ بہت سارے ایسی خواتین سے ملیں گی جو کہ سب کچھ ملنے کے باوجود خوش نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ مل جائے. ہاں. اور وہ امید رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ امیدیں لوگوں سے باندھتے ہیں، وہ چیزوں سے باندھتے ہیں. جبکہ آپ کہتے ہیں نا ایک کسی کے لائف میں ایک فیلئر آتا ہے، مطلب میرے لائف میں بھی بہت سارے فیلئرز آئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. میں کوئی بھائی نہیں تھا، مطلب میں بڑی تھی، مجھے ہر طرح سے کاپ اپ کرنا تھا چیزوں کو، مدر کو بھی سنبھال، مطلب آپ کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنا، ایک منٹ کے لیے آپ بیٹھ جاتے تو ہیں. ایک حلیمہ نے، نازک سی حلیمہ نے کیسے کیا کوپا؟ مطلب میرے فادر نے مجھے ایز اے فرینڈ ڈیل کیا. ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے فادر اور آپ کی مدر یہ دو لوگ وہ ہیں جو آپ کو بے لوس محبت وداؤٹ اینی، کہتے ہیں نا تجارت، کاروبار اور دنیاوی چیزوں کے علاوہ، وہ آپ کو ویسے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پیرنٹس بہت خوبصورت چیز ہوتے ہیں. بالکل. تو ایسا کہ فادر کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مطلب ہر اولاد کو ان کا باپ بہت اچھے سے ڈیل کرتا ہے، بالکل نازک اور اس طرح رکھتا ہے. تو جب باہر نکلی تو دنیا دیکھی تو وہ ویسی نہیں تھی جیسی بتائی جاتی ہے، یا کہ گھر کے دروازے سے بھی پاؤں باہر نکالنا، راستوں کا نہیں پتا، کیسے ڈیل کرنا ہے، باہر لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے. مطلب وہ 6 ایئرز مجھے پتا ہے کہ میں نے پیچھے سے کیسے یہاں تک، مطلب میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ڈپریشن میں گئی؟ بالکل گئی. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جاتے، کوئی سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیٹرسٹ ہے، تو آپ کے سامنے ملتان میں بھی واقعہ ہو چکا ہے ڈاکٹر کے حوالے سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں، دوسروں کے مائنڈ کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زندگی کی طرف لا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ میں آپ سے مزید بات کروں گی. ابھی تو میں چل رہی ہوں تنویر بھائی کے پاس. تنویر بھائی آ چکے ہیں سلوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی کچن میں، اور دیکھیں کہ آج یہ ہمیں کیا کھلانے جا رہے ہیں، کیونکہ جو بناتے ہیں تو وہ ہم کھاتے ہیں مزے مزے سے. اور کیسے تنویر بھائی؟ ٹھیک ہے جی. سلوا کوکنگ آئل ہمارے ساتھ اومیگا 3 ایسڈ کی خوبیوں کے ساتھ. اور جناب اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں،
تو پھر آپ نے اپنے کھانے میں سروا کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے. تو جناب کہتے ہیں نا یہ دل کا دوست ہے, آپ کو تندرست رکھتا ہے, وٹامن اے اور ڈی جو ہے اس میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کو کیسٹرول سے بچاتا ہے, دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے, 100% خالص ہے. تو اسی لیے آپ نے جناب استعمال کرنا ہے سروا. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ چکن کٹ رہا ہے اور تنویر بھائی کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی آج ہم بنائیں گے مدراسی ہانڈی. ٹھیک ہے, مدراسی ہانڈی بننے جا رہی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس اسپیشل ہانڈی ہو گئی, مدراسی ہانڈی ہو گئی تو اسپیشل ہانڈی ہو گئی. اسپیشلٹی جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی, وہ اس کی جو میرینیشن میں چیزیں ہم ڈالتے ہیں, جیسے اس میں ہم نے کریم ڈال دی, بادام ڈال دیا, ڈرائی نٹس جب ہم ڈال دیتے ہیں, چیز وغیرہ ڈال دیتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ ایک اسپیشلٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے ایک عام چیز بناتے ہیں سمپل, جیسے ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دی, نمک مرچ ڈال دیا, سبز مرچ ڈال دی, تو اس کو ہم نے سمپل سے طریقے سے بنا لیا, وہ سمپل ہوتی ہے. اس کی اسپیشلٹی ہے اگر کسی بندے کو جیسے بھائی ماڈل ہے اسے اسپیشل کرنا, اسے اچھی سے اچھی ڈریسنگ پہناتے ہیں, ذرا اس کا ذرا اسٹائل اچھا کرتے ہیں تو وہ اسپیشل ہو جاتا ہے. کہاں پہنچ گئے آپ نے, آپ جیسے بڑوں سے سیکھیے. اچھا, تو مدراسی ہانڈی میں کیا کیا چیزیں درکار ہے وہ بتا. ہاں جی, ہمارے پاس یہ گول گول کٹے ہوئے رنگ سٹائل میں جو ہے کہ لیمن, ٹھیک ہے, اور یہ منی کیوبس جو ہے ٹماٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور 1 چمچ ہمارے پاس ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ ½ کپ جو ہے کہ سلوا آئل ہے, ٹھیک ہے, اور ½ کپ سے تھوڑا کم ہی ہے کریم, ٹھیک ہے, اور دودھ. اس میں ہم نمک ڈالیں گے, اس میں ریڈ چلی ڈالیں گے, اس میں تھوڑا سا وائٹ پیپر ڈالیں گے, اور اس کو ہم اچھے طریقے سے تو سٹارٹ لیں ہم. جی ٹھیک ہے, تو چکن کاٹنا ہے, کیوبس میں کاٹنا ہے چکن. ابھی تنویر بھائی کاٹ رہے تھے تو میں یہاں پہنچ گئی, آج میں چھیتی کچن میں پہنچ گئی. تو آپ کاٹ کے دکھائیں کس طرح کاٹنا ہے. اور ابھی جو ہے آئل ڈال دیا, تقریباً ½ کپ جو ہے سروا کوکنگ آئل ڈالا پین میں, اور چکن کاٹ رہے ہیں تنویر بھائی. 1 منٹ یہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں. چلو جی ٹھیک ہے, یہ دودھ اور یہ کریم ہو گئی. اسے ایسے کیوبس میں کاٹنا ہے, ٹھیک ہے, ہانڈی کا چھوٹا اور چیسٹ والا جو ہے حصہ آپ نے لینا ہے, ہڈیاں نہیں چل سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہو بون لیس, ٹھیک ہے, بون لیس ہونا ضروری ہے. جی ہانڈی ٹاٹ نہ ہو گیا تھوڑا سا, اگر ہانڈی پکانا چاہیے تو اس میں تھوڑا سا اچار کا ذائقہ آ جاتا ہے, ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو اچاری ہانڈی ہو جائے گی وہ. ہاں وہ اچاری ہانڈی ہو جائے گی. اس میں تھوڑا ڈفرنٹ جو بھی چیزیں ہم ڈالتے ہیں اس کی میرینیشن, جو اس کی گریوی ہوتی ہے وہی اس چکن کا جو ہوتا ہے, چکن ہو یا مٹن ہو کوئی بھی چیز ہو. اب ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دوں میں. ہاں جی, آئل گرم ہو چکا ہے اور ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے یہ میں ڈالنے جا رہے ہیں. سب سے مشکل کام مجھے یہی لگتا ہے گھر میں جب جو ہے لہسن چھلنا پڑتا ہے, تو یہ ذرا تھوڑا سا اوکھا کام ہے. چلو جی یہ ہو گیا. تو اس کو لائٹ کا براؤن کرنا ہے یا سوتے کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ جی وہ اچھی آ رہی ہے, سوتے ہی کریں گے اسے. اچھا, کچھ لوگ زیادہ جو ہے نا ڈارک براؤن کر دیتے ہیں, اور میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. میرا ایکسپیرینس ایسا ہے کیونکہ ایسا ہونے والا ہے. جی کرے گا. ٹھیک ہے کبھی بھائی آپ بتائیں. جی اس کے بعد ہم اس میں جو ہے چکن ڈالیں گے, ٹھیک ہے, میرینیشن ڈالیں گے مسالے ڈال کے. اس کے بعد ہم اس کو جو ہے کہ بیسک ہانڈی میں سب سے پہلے آئل ڈالیں, آئل ڈال کے اس کے اندر جو ہے کہ آپ چکن ڈال کے اسے سوتے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ اب لائٹ براؤن ہو گیا, یہ اب اس میں چکن ڈال دی. تو پانی ڈالنے کی تو ضرورت نہیں ہے, چکن کا اپنا پانی بھی تو ہوتا ہے تنویر بھائی جو چھوڑتی ہے, اور لوگ اکثر پانی ڈال دیتے ہیں, تو پانی ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال. چکن کے پانی میں جو ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کہ دودھ ہے, ہاں ٹھیک ہے جی, وہ اس میں ہم ڈالیں گے. اگر پانی کی ضرورت اس میں ڈلتی ہے تو ضرور لگانا چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں. لکیر کا فقیر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہی بات ہے, اکثر کل میں نے چکن منچورین بنایا ایوننگ میں, اور یوٹیوب سے دیکھ کر بنایا. یار تو مجھ سے کبھی اچھا بنتا نہیں ہے منچورین. کبھی بنانا سکھایا نا تمہیں بھائی, یہی بنانا سکھایا کبھی شو میں نا. تو میں نے تو بنایا بڑے شوق سے, میں نے کھایا کیونکہ میں نے جو بنایا تو بچوں نے اتنے شوق سے نہیں کھایا. تو مما ویسا نہیں ہے جیسے باہر سے ملتا ہے. تو میں نے کہا کیا کروں یار, میں نے کہاں سے
फड़ के रेसिपी जो है बनाया है, मुझे नहीं आती थी, तो अम्मा ने तो हमारे सादे खाने बनाना ही हमें सिखाया है। तो अम्मा ने इस तरह के जो है खाने नहीं बनाने सिखाए, कोई नया या यूनिक। तो नए आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जो पार्टी है, वो थोड़े यूनिक खाने पसंद करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और हैदर से बात करते हैं। हैदर क्या करने जा रहे हैं मजीद, और क्या सोचा है, आगे कहां तक जाना है? तो प्रोफेशनल भी यही मॉडलिंग करनी है या शौकिया ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं? नहीं, प्रोफेशनल तो प्रोडक्शन बना रहे हैं ना, उसी में वर्क करना है, और ऑनलाइन तो मैं कर ही रहा हूँ पहले से। ठीक है, तो इसी को लेके चलेंगे साथ। ठीक है, तो ऑनलाइन इतनी अर्निंग हो जाती है कि आपको लगता है कि सफिशिएंट है, काफी है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बेचारे किस की ख्वाहिश पूरी करे? कोई एक बच्चा तो नहीं होता यार, घर के खर्चात इतने ज्यादा होते हैं। मैं पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स मुझे पता है कि क्या क्या जरूरियात होती हैं बच्चों की, वो भी पूरी करनी है आपने, उनकी स्कूलिंग भी देखनी है, उनके ड्रेसिंग भी देखनी है आपने, और फिर उनकी एक्स्ट्रा जो है ख्वाहिशात जो होती हैं वो उसके पास है, मेरे पास नहीं। उसके पास नया मोबाइल आ चुका है तो मेरे पास, पेरेंट्स क्या करें यार, क्या औखा जाता है। तो कितने बहन भाई हो आप? हम 2 बहनें हैं मेरी। ठीक है, एक मैरिड है। ठीक है, और एक आप इकलौते भाई हो। तो इकलौते भाई की शामत आती होगी ज्यादा, है ना? हर काम जो है, कहीं जाना है, आना है, तो भाई को भाई पूरा दिन बिजी होता है, पूरा दिन बिजी। और कभी इनकार भी किया? जाहिर बात है, कर देते हैं। अच्छा, इतने मौसम लगता है, मुझे लगता है इनकार करता नहीं होगा बंदा। तो अच्छा, अपनी स्टडी को भी साथ लेके चल रहे हैं? स्टडी भी साथ चल रही है, काम भी साथ चल रहा है। ठीक है, तो अब देखने वालों को, नौजवानों को क्या मैसेज जाएगा, कैसे अर्निंग करना है यार? कोई तरीकेकार बताओ, कोई टिप्स बताओ, क्या स्किल सीखने हैं? आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आपको पहले तो ये देखें आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कैसे देखा जाता है, ये बता दो, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं हर एक को अपने इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं इल्म में होता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। वो सिर्फ देखा देखी चल रहे होते हैं, यार वो ये करके कमा रहा है तो क्यों ना मैं ये काम कर लूँ, मैं भी शायद कमा लूँ, और जब वो उसमें आते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका काम ही नहीं, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं। तो इंटरेस्ट कैसे जज किया जाए? इंटरेस्ट तो उसको खुद ही पता होगा, जो काम वो बार बार करता होगा, उसको करने में मजा आता होगा, वो काम करने में। ठीक है, अब उसी को आगे लेके चले। उसको अगर एक्टिंग आती है, कोई एक्टिंग फील्ड में जाए, उसको ब्लॉगिंग आती है तो ब्लॉगिंग में जाए। ठीक है, अगर इंटरनेट के कुछ स्किल्स हैं, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है और आपको लगता है कि मैं कहीं जाकर ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। यहाँ खड़ा हूँ, ये देखें, ये है, ये सारा चीज, या कहानी क्रिएट करना आती, तो ये तो इंसान को खुद पता होता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। और कुछ इतने संजीदा होते हैं बच्चे, तो उनको तो समझ ही नहीं आ रही होती क्या करना है, और कुछ माशाल्लाह इतने मजे मजे के प्रैंक भी बना रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है कुछ प्यारी वीडियो ऐसी ऐसी प्यारी होती है, मैं कहती हूँ देख के दिल खुश हो जाता है। तो इस तरह की चीजें बनाने में तो कुछ अर्न भी होता है, मैं ये सोच रही थी यार। अल्हम्दुलिल्लाह अर्न काफी हो जाता है इस फील्ड में। जो प्राइवेट से जितने मिल रहे होते हैं ना, उससे मतलब ज्यादा ही हो जाता है। जो आजकल जैसे जॉब्स मिल रही होती हैं डिग्री के बाद, उससे बल्कि प्राइवेट में तो जॉब है मिलती है बड़ी औखी और बहुत कम उस पर मिल रही होती है, आपको जो है वेजेस पे बहुत कम पे रख रहे होते हैं, और बेचारे नौजवान क्या करें। मतलब आप अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, इतना आप अर्न कर सकते हैं इससे। ठीक है, ठीक है। हलीमा, आपकी तरफ आते हैं, और अच्छी लाइफ की बात हो रही है। अच्छी लाइफ क्या है जिसको हम समझते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ है, हमारी मियारी लाइफ है, वो क्या है? आपकी खुशी है ना, सबसे मेन चीज जो है हमारी खुशी। अभी आप बात कर रही थी कि कुछ संजीदा होते हैं, हाँ, कुछ जो होते हैं वो बड़े मजे के। हमारी बातों में ही कंपैरिजन है। आपने अभी बैठे बैठे कंपैरिजन कर दिया। आपने 2 बच्चों को सेपरेट किया कि एक जो है वो बहुत ज्यादा संजीदा है। संजीदा नहीं है, वो उसकी नेचर है, वो उस नेचर के साथ पैदा हुआ है। बिल्कुल, अगर वो संजीदा बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जो हमारी सोच से आगे है। और वो जो प्रैंक्स कर रहे हैं वो तो एक जाहिर है ना, मतलब उनकी एक स्पेशलिटी है, उनका बोलना, उनकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो अच्छी है। लेकिन जो संजीदा बैठे हैं उनका माइंड किसी और लेवल पे चल रहा है। उनके माइंड में वो चीजें चल रही हैं, शायद वो इतनी चीजों को ऑब्जर्व ना करे, जो एक कहते हैं ना रफ्तार लेके और तेज ये वो, उसका माइंड किसी एक चीज पे नहीं टिकेगा, उसका माइंड फोकस नहीं करेगा, उसका माइंड ऑब्जर्व नहीं करेगा। जो एक संजीदा बैठा या एक सोच में बैठा इंसान, जो एक बच्चा कह ले, वो उस चीज को ऑब्जर्व करेगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते।
साइंटिस्ट बनेगा, आपको पता है। छोटा बच्चा, और ये जो हमारा छोटा ज़हनूर है कुछ इसी तरह से है, बड़ा ही संजीदा सा है। तो हम सोचते हैं यार इस क्या सोचता रहता है, हर क्या सोचता रहता है, वो करके बताएगा तब वो कहेगा कि मैं ये सोचता था। आप लोग मुझे कहते थे, क्योंकि इस तरह होता है ना, हम किसी को बहुत ज्यादा डिवैल्यू कर देते हैं कि तुम तो हो ही ऐसे। हाँ ठीक है, मतलब बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गई, मतलब आजकल एक और भी फीमेल्स का मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया ने ना हमारी खुशी को कम कर दिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया हो गई, एप्स हो गई, डिफरेंट वीडियो एप्स हो गई, जिस तरह जो भी चल रही हैं आजकल। इंस्टाग्राम पर आप सेल्फीज को देखते हैं, उनका जो है स्टैंडर्ड देखते हैं, बिल्कुल उनके ऐसे ही पहनावे देखते हैं, फिर आप बिल्कुल चीजें हम वीडियोस देखते हैं, हम ब्लॉग देखते हैं, उसमें देखते हैं, देखो मतलब एज अ फीमेल, मतलब मैं खुद भी ये सोचती हूँ, ये नहीं कि ये हर किसी के माइंड की बात है, कोई करता नहीं है वो डिस्कशन, वो अलग चीज है कि यार इसको देखो ये कितनी अच्छी लग रही है। भाई ये तो देखो, हम एक नॉर्मल घर में बैठे हैं, उनके ऊपर कितना कुछ वो अपने ऊपर स्पेंड कर रही हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, तब जाके वो एक लेवल मेंटेन हुआ है। हम भी वैसे हो सकते हैं अगर हम वो सब करें, ठीक है। तो किसी को हर फैमिली की कुछ नॉर्म्स होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आप उसको आगे जो हद है, लिमिट है, उसको फलांग के नहीं जा सकते। आपको अपने पेरेंट्स को देखना पड़ता है, आपको अपनी फैमिली को देखना पड़ता है, आपको अपनी सोसाइटी को देखना पड़ता है। हम कहते हैं सोसाइटी जो है क्यों देखें हम, क्या सोचते हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो उसमें सर्वाइव कर रही थी उस सोसाइटी में, और आप अगर उस जरा हट के हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट एक ओवर कॉन्फिडेंट है, हो जाते हैं, और आप समझते हैं कि फलां सेलिब्रिटी ने ये किया तो मुझे ये करना चाहिए, और उनमें और आप में बहुत सारा फर्क है। क्योंकि आपकी फैमिली ये चीज नहीं बॉदर करती, और ये लाइक भी नहीं करती कि आपकी जो घर की बच्चियां हैं जाकर कहीं बैठे और नजर आए, वो कहते नहीं हमारी फैमिली के अपने कल्चर हैं, अपनी वैल्यूज हैं। वो कुछ लोग जो हैं वो फोकस करते हैं जैसे कि स्टडीज अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, बिल्कुल। कुछ फोकस करते हैं इन्हें पढ़ा के क्या करना है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि एक पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को उस तरह डेवलप करना चाहिए, उस तरह उनकी परवरिश करनी चाहिए कि उन्हें बताओ, क्योंकि हम पेरेंट्स और बच्चों में आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। बिल्कुल, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते। आपकी लाइफ 2 मिनट निकाल के, आप रात में पूरा दिन आपका बिजी डे चल रहा है, 2 मिनट निकाल हो गए ना यार, पेरेंट्स क्या करें यार, डिमांड्स बढ़ गई है ना, डिमांड्स बढ़ गई। पेरेंट्स सोचते हैं यार पूछेंगे तो इसने तो ये डिमांड कर देंगे, वो ये ना पूछे कि आपको क्या चाहिए, हम जाके पूछ लेते हैं बेटा आपको कुछ चाहिए तो नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, आप उसके पास जाके बैठे, क्या कर रहे हो, आज क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, कोई टेंशन, कोई परेशानी, इस तरह का कोई आप मतलब उनसे पूछें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनको बहुत सारी टेंशन होती हैं। हमारे मतलब एक बच्चा स्कूल जा रहा है, या एक लड़का या लड़की कॉलेज जा रहे हैं, उसको घर से कॉलेज तक कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैंने वो सारा चीज फेस किया। मुझे पता है कि आपसे कोई पूछता नहीं आके कि कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम है तो किस तरह डील किया, वो बस ये देखते हैं पहुंचा कहाँ पे है, वो देखते रिजल्ट क्या है, वो मांगते हैं ये किया था, आप वहाँ गए हमने ये किया था। और ये कल एक मेरे गेस्ट भी मुझे कह रहे थे कि अब्बा ने यही कहा, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया हमने, तुमने क्या किया हमने तुम पर पैसे स्पेंड किया, तुमने क्या किया ये बताओ, कहाँ खड़े हो तुम। हम रिजल्ट मांगते हैं, हम कहते हैं हमें सिर्फ आप ना पका पकाया सामने रख दें। जॉब्स है, या हम लोग बच्चों को कह देते हैं इंटरव्यू हुआ था, क्या हुआ, तुम्हारा मतलब तुम्हारी डिग्री फालतू है, तुम तो वेस्ट हो, मतलब ये वो बात है। तुम्हें कहा था ये मत करो, लेकिन तुमने वही किया, कुछ और कर लेते ना, आज तुम बैठे होते कहीं और, देख लो फलां का बच्चे ने ये किया, वो कहाँ पहुंच गया, तुम्हें हम कहते रहे यार तुम्हारी डिग्री नहीं चलने वाली। तो यार इस चक्कर में वो जो बच्चा है या बच्ची है, वैसे बच्चे से ज्यादा बेटे से ज्यादा तवक्कुआत की जाती हैं कि ये हमारा घर चलाएगा, ये हमें आगे लेके जाएगा। बेटी क्या है कि उसकी तो शादी हो जानी है, अगले घर में जानी है, उससे इतनी तवक्कुआत इस मामले में नहीं होती। ठीक है, तो वो बेचारा बच्चा एंजाइटी में चला जाता है। वो उससे हम मदर जाके अगर 10 मिनट रात में ना एक अपनी हैबिट बनाएं कि रात को 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास टाइम है उसके साथ बैठें। अच्छा, अक्सर बात ये कहते सुना होगा आपने, मेरे घर में अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हुए,
یہ جو تمہارا بیٹا ہے نا اس کو پتا ہے اس عمر میں ہم نا، یہ ابھی میٹرک کی بات تھی، اس عمر میں نا ہم لوگ کما رہے ہوتے تھے، ہم جو ہے سائڈ پہ جو ہے کسی شاپ پر جا کر یہ کر رہے ہوتے تھے، ہم یہ بہت غلط چیز ہے، یہ بہت غلط چیز ہے. اور میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے ساتھ کیوں کمپیریزن کرتے تھے؟ آپ کے ابا نے اگر ایسا کیا، اگر آپ کے ابا نے یہ کہا تو ضروری تو نہیں کہ آپ وہی کچھ کریں. یہ اکثر پیرنٹس لائف کے ایسے ٹائم آتا ہے کہ آپ اس طرح چل رہے ہیں کہ آپ کا فرینڈ، ٹھیک ہے، اس کو وہ چیز پہلے مل جاتی ہے. یہ کہا گیا کہ آپ کی لائف میں ہر چیز جو ہے نا وہ اوپر جائے گی، ڈکلائن، ٹھیک ہے. اس نے عروج سے دیکھنا، پھر اس نے زوال لازمی دیکھنا. یہ نہیں کہ آپ کا ایک پورا جو ہے وہ فیم چل رہا ہے اور آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو جاب بھی مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر بال پہ سکسر. ٹھیک ہے، تو اب سولوشن پر آئیں گے کہ کیا سولوشن ہونا. یہ تو ہو گیا کہ ریزنز یہ ہیں لائف میں، یہ ہوتا ہے اور ہم خوش نہیں ہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں. کیسے خوش ہو سکتے ہیں، کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے پازیٹیو وے میں اپنی لائف کو لے کر چلنا ہے، ایک ہیلدی لائف گزارنی ہے. یہ سب کچھ جانتے ہیں ہم حلیمہ سے، لیکن ہم چلتے ہیں حیدر کی طرف. ان سے جانتے ہیں ان کے کیا کیا ان کی ہیبٹس ہیں جن کو لے کر چل رہے ہو. بتاؤ اس حوالے سے. میری ہیبٹ تو یہی ہے انٹرنیٹ پہ بس ٹھیک ہے، سورس ڈھونڈنا کس طرح میں ارن کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، پورا دن انٹرنیٹ پہ لگے رہنا. ٹھیک ہے. تو بچپن میں کون سی گیم بڑے انٹرسٹ مطلب شوق سے کھیلتے تھے؟ بچپن میں گیمنگ کا شوق تھا بس، اس کے بعد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. دوستوں کے ساتھ اب پروفیشنل لائف میں جب انسان آ جاتا ہے نا وہ فضول چیزیں چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے بس اپنی لائف سیٹ کرنی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، اچھی لائف گزارنی ہے، شادی کرنی ہے. پھر یہ شادی کرنا سب سے پہلے بوائز کے ذہن میں ہوتا ہے، شادی کرنی ہے، ابھی عمر نہیں ہے شادی کرنی ہے. فیوچر سوچتا ہے نا اپنا، بال بچے ہوں گے، یہ ہوگا. جب ابا بنو گے نا پتہ چلے گا کتنا مشکل کام ہے ابا بننا. ابا کہنا بڑا آسان کام ہے. ابا کے اوپر جو ہم کہتے ہیں نا خواہشیں ہماری ساری پوری ابا ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری باتیں مان رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے بڑا ایزی ہے. جب آپ خود بنتے ہیں، میں کہتی ہوں اس فیلڈ میں آتے میں یہی کہوں گی، اس ٹائم میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے ابا بننا. یہ تو سر ہلایا شادی کا پتہ ہے. کب کر رہے ہیں شادی ویسے؟ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے، جب تک سیٹ نہیں ہوتے، سیٹل نہیں ہو جاتے. ماشاءاللہ اکلوتا بھائی ہے. نہیں اکلوتے بھائی کی شادی بہت جلدی کی جاتی ہے. جلدی جلدی سے بھابھی آ جائے، جلدی جلدی سے ماشاءاللہ بچے ہوں، بھانجے ہوں، بھتیجے ہوتے ہیں بھائی کے. تو اچھا یہ بتاؤ کہ ویسے فیوریٹ فوڈ کون سا ہے تمہارا؟ چکن، فاسٹ فوڈ. سبزیاں تو ویسے نہیں کھاتے، بالکل نہیں کھاتے سبزیاں، بہت کم. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا رہی تھی حلیمہ کہ اچھی شیف بھی ہیں. حلیمہ مجھے کہہ رہی تھی جب میں وہاں گئی کچن میں تو عائشہ مجھے کھڑا کر دے، میں اتنا اچھا کوک کر لوں گی. آپ جب میں نے کہا مجھے نہیں بنانا آ رہا منچورین تو کہتے ہیں مجھ سے پوچھیں میں اتنا اچھا کھانا بناتی ہوں. تو یہ سب جانتے ہیں حلیمہ کیا اچھا بنا سکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں ایک اچھی پروفیشنل شیف بھی ہوں. عائشہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں آفٹر دا شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور حلیمہ جو ہے پروفیشنل شیف بھی ہے. کیا اچھا بنا لیتی ہو؟ کیا مطلب مجھے جو ہے وہ ٹائم مل جاتا ہے، مل جاتا ہے شوق پورا کرنے کے لیے. میرے خیال سے آپ رات کو بھی جب ٹائم ملے ہو تو پھر مطلب مجھے یہ ہے کہ میں نیو ریسیپیز دیکھوں، ان کو بناؤں، مطلب اور لوگوں کو کھلاؤں. اچھا مین چیز ہے کہ مجھے بنانے سے زیادہ ان کو کھلانے کے بعد جو خوشی ملتی ہے نا، یہ بھی خوشی کا ایک طریقہ ہے. مطلب مجھے کہا جاتا ہے یہ کچن میں جا کے ایسے خوش ہو رہی ہوتی ہے کھلاتے ہیں. بتائیں اب ہم کب آئیں، ہم لوگ کب آئیں آپ کے پاس؟ یہ حیدر پیچھے سے مجھے کہہ رہے ہیں عائشہ پوچھو ہم لوگ کب آئیں. تو اب لوگوں کو کھلا کے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر والے آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں بناؤں اور لوگوں کو وہ ٹیسٹی لگے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ان کے فیس پہ وہ زبردستی لگی بات، ٹیسٹی کھانا ہوگا تو لگے گا نا. یہی تو چیز ہے نا. مطلب میں کوشش کرتی ہوں، اس میں میں ایفرٹ لگاتی ہوں کہ میں اس چیز کو اچھا بناؤں، دل سے پکاتی ہوں. یہ چیز بڑی ہے. جب ہم اب کھانوں کے ذائقوں کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری اماں کھانا، اور ہر کوئی کہتے ہیں میری اماں کھانا بہت ٹیسٹی بنایا کرتی تھی یا ہے، اب نہیں بناتی کیونکہ مائیں اب جو ہے بزرگ ہو گئی ہیں، تو اب جو ہے آگے بھابیاں بنا رہی ہیں یا ہم لوگ بنا رہے ہیں، تو پھر وہی کہتے ہیں ٹیسٹ، اماں والا ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو وہ دیر سے بناتی تھی کھانا
اور اس وجہ سے جو ہے ٹیسٹی ہوا کرتا ہے. ہر چیز وہی ڈال رہے ہیں ہم لوگ, مسالے جات بھی وہی ڈال رہے ہیں, لیکن وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے. ہم لوگ نا جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ بالکل یہ اتنے اسپون سے اتنا یہ اتنا نہیں, ایسا نہیں بنانا چاہیے. میں نے کبھی کسی چمچ سے اسپون سے ناپ کے نہیں ڈالا, ہری مٹھی میں نے ایسے ڈالا کہ یہ میرا دل کر رہا ہے یہ اس میں اتنا جانا چاہیے, یہ ذائقہ پورا ہے. بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے ہمارے بزرگ بناتے تھے. ہاتھ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, بڑے کہتے تھے نا ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دل سے بنانا ہے آپ نے, اور جو مسالوں کی ہم کوانٹٹی رکھ رہے ہوتے ہیں وہ چمچے آ گئے ہیں اپنے, اتنے اسپون. پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا. بالکل, ہم نا بڑوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ بات کریں نا, وہ مطلب میں جب بیٹھتی تھی تو مجھے کہ بیٹا آپ کی دادی نا ہاتھ سے مسالے ڈالتی تھی تو آپ کی انگلیوں کا ٹیسٹ بھی جاتا ہے. وہ بچپن کی بات نا مائنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی. انگلیوں کا ٹیسٹ کیسے جاتا ہے یہ بڑوں کی بات, مطلب وہ آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ. ہر کسی کا ایک چیز میں بناؤں ایک چیز آپ بنائیں, دونوں کے ٹیسٹ میں ڈفرینس ہوگا. بالکل, حالانکہ ریسیپی وہی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں نا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو بچپن میں نا کھانے پکانے کا شوق تھا, اوپر سے لاہوری تو کھانے کا بھی بہت شوق. تو یہ بات رہ گئی کہ ہاتھ سے ڈالو تو ٹیسٹ آتا ہے. میں نے کبھی نہیں, مطلب چائے بھی بناؤں گی نا تو وہ بھی مطلب آج کل تو کرونا ہے, آج کل تو نہیں کرنا چاہیے, چمچ وغیرہ سپون وغیرہ یوز کرنا چاہیے. میں تو بندہ بناتا ہے, لیکن تو ہر چیز جو ہے پتی بھی ہاتھ سے ڈالنی ہے, ہر چیز جو ہے ہاتھ سے بنانی ہے. ہاتھ کا ذائقہ یہ بڑا اچھا بتایا تم نے. اب میں ایسا کروں گی, کوشش کروں گی. یہ اچھی ٹپس ہیں کہ آپ نے مسالہ جو ہے کوانٹٹی کے حساب اپنے ہاتھ کے اندازے اور بازار سے لیا ہوا مسالہ نہ یوز, مطلب ایز اے مطلب شیف کے حساب سے بازار کے مسالے نہیں. اگر آپ وہی فریش جو ہے اس کو گرائنڈ کرو, فریش ڈالو تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے. محنت کرتی ہو تم واقعی؟ بالکل, میں میں جو ہے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بہت سارے شوق اور بھی ہیں. مطلب مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق ہے, مجھے سنگنگ کا بھی شوق ہے, مجھے کیا سنا دو پھر ہمیں بھی کچھ بنا کے. سنگنگ کا بھی شوق ہے, مطلب کیونکہ ہمیں جو فرینڈز ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. فرینڈز ہیں مطلب ان لوگوں کے یہ ہے سراؤنڈنگ میں اس طرح کا ہے. سوسائٹیز بہت جوائن کی ہیں, سوشل ورک بہت کیا, یونیورسٹی میں بہت زیادہ. کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کی نفسیات کو سمجھنا ایزی ہو جاتا ہے, دوسروں کو آپ بڑی جلدی جج کر لیتی ہیں, کیا سوچ رہا ہے, کیا اس کی ایک نا نیگیٹو چیز آ جاتی ہے سائیکالوجسٹ میں, ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نا نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دو نا, ہر چیز جاننا شروع کر دو, وہ بھی بہتر نہیں ہے. ہاں بالکل, آپ کسی کی چال دیکھ کے بتا رہے ہو کہ اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے, یہ اس طرح سوچ رہا ہے, یہ اس وے میں دیکھ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں ہر چیز بتائی جاتی ہے, کوئی آپ کی طرف کنٹینیوسلی دیکھ رہا ہے, کسی کا ہاتھ ایسے ہے, کوئی ایسے ہے, گیسچر بتائے جاتے ہیں. تو ہم مجھے بتاؤ, میں کیا نہیں, مجھے بتاؤ, ادھر دیکھ کر بتاؤ میں کیا سوچتی ہوں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. تو اس طرح نا ڈفرینٹ ہمیں تو ہم ہر چیز کو جب سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ لوگ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں, یار یہ خصوصیات پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں, یا کوئی لپس پہ ہلا رہا ہوتا ہے تو بس یہ تو پھر لوگ کہتے ہیں اپنا مائنڈ چھپانے. کچھ لوگ آپ کسی کو کہو نا تم نے یہ سوچا ہے, تم ایسے چاہ رہے ہو, تو وہ آگے کہے گا تمہارا مائنڈ ہی نیگیٹو ہے. اپنا نہیں کہے گا کہ میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں, وہ کہے گا اس کو کیا پتا, میں اگر انکار بھی کر دوں گا تو اس کو کیا پتا, میں جھوٹ کہہ دوں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ آبزرویشن پہ آ جاتے ہیں. ہم لوگ ایک مائنر سے مائنر چیز کو بھی آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حیدر کو آبزرو کر رہے ہیں, حیدر کو کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے, کیا سوچ رہا ہے یہ ہمارا بچہ؟ سو انوسینٹ ہے نا, وہ پہلا لک یہی تھا. دیکھ لو, اب میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, لیکن اتنے شو کیے, اتنے پروگرام کیے, اتنے لوگوں کے ساتھ میرا رہا کہ انٹرویو رہا, اور تو اندازہ ہو گیا کہ کون جو ہے کس طرح کے مزاج کے رکھتا ہے. آج میں کہتی ہوں آج بڑے سنجیدے ہیں آپ, تو بعد میں مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا, آج یہ بچہ چل رہا تھا. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ حلیمہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کی. اور حیدر آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور بیسٹ آف لک آپ کے لیے. اور میں چلی گئی بالکل سلوا کوکنگ آئل کے کچن میں, اور تنویر بھائی جو ہے مدراسی چکن بنا چکے ہیں, اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے, دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے. اب یہ ٹیسٹ کر کے میں بتاؤں گی کہ کیسا ٹیسٹ ہے مدراسی چکن کا. اور یہ دے دیں مجھے اسپون. تنویر بھائی آپ بتائیں, اور میں ذرا ٹیسٹ کر رہی ہوں. بتائیں کیا کیا جی, بڑے مزے کی جو ہے کہ ہانڈی بنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے بھی ابھی چیک کی ہے, ٹیسٹ چیک تو جو ہے کہ آپ نے دودھ لینا ہے, کریم لینی ہے, لیمن لینے ہیں, ٹماٹر لینے ہیں,
اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کہ اس میں نمک، وائٹ پیپر، بلیک پیپر اور اس میں ریڈ چلی ہم نے ایڈ کی ہے. ذرا یہ جو بلیک پیپر اور ریڈ چلی مکس ہو جاتی ہے ذرا بہت ہی اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے. وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں میں چھوڑ کے گئی تھی. میں نے اس میں جیسے ہم نے سلوا کوکنگ آئل ہاف کپ ڈالا, اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا, اس کے بعد اس کو سوتے کیا, اس کے بعد ہم نے اس میں چکن جو کیوبز آپ نے کاٹے وہ ڈالا, اور اس کے بعد کیا 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 وہ بتائیں کیونکہ ٹیسٹ A1 ہے, زبردست ہے. آپ نے آج ضرور جو ہے یہ چکن جو ہے ٹرائی کرنی ہے. تو اب بتائیں مدراسی چکن کیسے بنی آگے مزید. اس میں ہم نے جو ہے کہ جب آئل ڈالا, آئل کے بعد ہم نے ادرک لہسن کو سوتے کیا, اس میں چکن ڈالا, چکن کے بعد ہم نے جو ہے کہ اس میں اسپائسز ڈالنے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چکن کے اندر جو میٹ ہوتا ہے, چکن ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے. اب اسپائسز جو ڈالے وہ کون کون؟ ہاں جی, اس میں ہم نے نمک ڈالا, وائٹ پیپر ڈالا, تھوڑا سا بلیک پیپر کا بھی ٹچ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے جو ہے کہ ریڈ چلی پاؤڈر بھی ڈالا ہے. ٹھیک ہے جی, اسے اچھی طرح سے اس کے اندر جو ہے کہ سوتے کیا ہے. اس کو اچھی طرح رچنے دینا ہے, کم سے کم 1 منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے مسالہ وہ رچ جائے. اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈالے, اور اس کو تھوڑا سا ہلانے کے بعد ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے دم لگایا تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ نرم ہو جائیں, گل جائیں. لاسٹ ہم نے لیمن ڈالا. ہاں جی, اور دہی اور ساتھ نہیں دہی نہیں, ہاں دودھ اور کریم. جی ٹھیک ہے, دودھ اور کریم ڈالا, اور اس کے ساتھ مزیدار مدراسی چکن تیار. اور ہم لوگ جا رہے ہیں جی بریک پر. پھر بھائی بائے بائے کہہ دیں گے آپ, اور جی ہم ملتے ہیں آفٹر ا شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے کرشی صحت کا سفر میں. اور جن کے روٹین واسطہ کو پتا ہے کہ موسم جوں ہی بدل دیتی ہے, اتنا ہر گھر وچ نزلہ تے زکام عام ہوندے تھی, اویں ہی کھانسی بھی شروع تھی ویندی ہے. اور جب کھانسی شروع تھی ہے تو بس ول کتنے کھوں لگی پئی ہوندی, کتنے بالوں کو تھی ویندی ہے. ان بعد جتنا بال بیمار تھی تو ول یقیناً وڈے بھی ڈسٹرب تھی ویندے, اور پورا گھر ڈسٹرب تھی ویندے. ایک تو بچیاں واسطے مسئلہ کہ انہوں کو نیندر نہیں آندی, اور اتنے ہی جڑے اما ابا ہونے سارے ورگے میں آدیاں وہ بھی پریشان تھی ون. اج اثر جڑا ہے کھانسی دے حوالے نال گال کریسو کہ کف ہے کیا, ان دے ریزنز کیا ہیں, ان دے علامات اور ان دا علاج کیا ہے. این حوالے سے نال گال کریسن حکیم خلیل غوری صاحب. ویلکم, خوش آمدید. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ الحمدللہ, شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. ساری طبیعت ٹھیک ہے حکیم جی صاحب؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. تم سناؤ ٹھیک ٹھاک؟ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب. حکیم صاحب ایویں ہے کہ گھر تیرے سامنے ہے, بالوں کو تھی گئی کھانسی کھوں کو, کیونکہ بال جڑے ہیں بہت جلدی جو متاثر تھی تھے, نزلہ ہوئے, زکام ہوئے یا کھانسی ہوئے, وائرل انفیکشن جڑے بھی ہیں پہ, اور موسم کی تبدیلی بڑی جلدی بالوں کو متاثر کریں دی ہے. تو ایسا جاننا چاہتا ہوں کہ کھانسی ہے کیا در حقیقت, یہ حوالہ سے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کھانسی, سرفہ یا کف, یہ دراصل ایک پھیپھڑیاں دی حرکت ہے, دفاعی حرکت ہے, جیڑی اساں بلغم خصوصی طور تے پھیپھڑیاں تو بلغم خارج کرن واسطے کرنے ہیں. اچھا, ان دا علاج اگر بر وقت کر کیتا ونجے تو ٹھیک ہے. اگر ان دی لاپرواہی کیتی ونجے تو جی کو کھانسی تھیندی ہے وہ مختلف دوجی بیماریاں جو مبتلا تھی سکتے, ان دے بے مسائل بھی پیدا تھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تساں جی آکھے کہ کھانسی جڑی نزلہ زکام عام تھی ویندے, اصل جڑے موسم تبدیل تھیندے جنہ لوگوں دا امیون سسٹم یا قوت مدافعت گھٹ ہوندی ہے, ان دے اوتے وائرل اٹیکس جلدی تھیندے ہیں, کیونکہ انہوں دے جسم جڑا دفاعی نظام ہے وہ ایکٹیو نہیں تھیندا. ٹھیک ہے, یہ واسطے پرابلم زیادہ ہے. ہنگل بچے جڑے ہیں یا بزرگ جڑے ہیں گھر جتھا بھی ہونے, انہوں کو جلدی موسم کی تبدیلی جڑی ہے وہ متاثر کرندی ہے. ان دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ انہوں دا امیون سسٹم یعنی دفاعی نظام جی کو سا قوت مدافعت آتے ہیں وہ کمزور ہوندی ہے. اچھا, ان کو ودھاون واسطے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ان دے واسطے پورا سے ایک پروگرام پہلے کر چکے ہیں, ان دے کو استفادہ حاصل کیتا بن سکتے. ٹھیک ہے نا, اتنا اساں گال کرے سوں فی الحال کھانسی دے حوالے نا. بالکل بالکل. اچھا, ہوں اساں گال کرے سوں کہ ان دے کھانسی دے اسباب کیا ہیں, یعنی پھیلاؤ دے
रीज़न क्या है क्यों फैलती ॻाल्हि उहा थींदी पई आहे कि भई हिकु ॿार को थिए या कई वॾे को थिए तो उनके बाद घर दे हर फर्द जड़ा है तो खू खू करेंदा हुआ नज़र आंदे थी हर बंदा जो डिस्टर्ब होंदे थी सिर्फ खांसण वाला डिस्टर्ब नहीं थींदा बल्कि जी आवाज़ है ये दूजा को भी निंदर नहीं करण ॾींदी थी वो जिवें आदे ना एक मिसाल बनी है कि रात को खंघ आने का चंगा चलो चौकीदार की जरूरत ही ना आती बहर वाले को पता लगता है कि बंदे जागते पे बिल्कुल ठीक है ना ते खांसी जी है इधर असबाब और फैलाव जड़े खांसी अमराज रिया यानी जिको असा फेफड़े आदि हैं उन्होंने अमराज की वजह को थी है खुसूसन फेफड़िया का सरतान यानी कैंसर है ठीक है फेफड़िया के अंदर हवाई थैलियां होंगे उन्होंने अंदर अगर गैस जमा थी वजे उनकी वजह को खांसी आमन शुरू थी वेंदी है उनके के अलावा नज़ला जुकाम खांसी इन्फ्लुएंजा ये वजूहात हैं दीगर वजूहात असा खसरा जड़ा है उनकी वजह को भी खांसी आती है और पेट के अंदर अगर कीड़े थी वजन उनकी वजह को भी खांसी आमन शुरू थी अच्छा ये भी रीजन बन सकती जी उनका रीजन इवें बनते कि पेट के अंदर जो कीड़े होंगे वो खसूसन बालें ज्यादा थी उन्होंने खुराक जी वो कीड़े जड़े वो खावन शुरू कर देंगे और बच्चा थी वेंदे कमजोर और उनकी कुवत मुदाफित जी है वो घट थी वेंदी है ठीक है इनकी वजह को होती है अटैक जल्दी थी वेंदे ठीक है अच्छा उमें तो आदे है भाई सर्दी का जो मौसम आंदे उमले ये बीमारी जड़ी खांसी आम थी हुण मौसम बदलदा पे हुण असां देते हैं कि डी जड़ा है सारा गर्म होंदे थिया और शाम जड़ी है वो सारी सर्द थी वेंदी मैं दसा पाना उनकी वजह यो है कि डी को असा अपने कपड़े जड़े है पतले आम इस्तेमाल करें शाम को मौसम जड़ा ठंडा थी गया अच्छा वाल आजकल एक रीजन ये भी बनता है कि रात को मच्छर थी वेंदे उनके बाद असा पंखे का इस्तेमाल करें अच्छा वाल उनके बाद कोई कपड़ा उते कज के समझने असा कोई कंबल है रजाई है या कई शायद चादर है अच्छा उनके नाल जिसम थी वेंदे गरम जेड़े असा कपड़े को हटेने जिसम थोड़ा गर्म होंगे ठंडी हवा जी लगती है उनके नाल सर्द गर्म थी के बंदे को खांसी के मसले मसाइल शुरू थी होंगे इनके अलावा ज़ोफ़ क़ल्ब और दिमाग इनकी वजह को भी खांसी के मामला थी ठीक है अच्छा या जिन्हों का मैदा कमजोर होवे वो जो खाना खाते हैं अगर वो ज्यादा खा गए तो खुराक जी है वो बहर वाले पासे निकलती है मैदे तो वो जो हलक चाहती है उनकी वजह को खांसी थी वेंदी है ठीक है या बाज़ात तुसा डिठा हो सी कि कोई बंदा जो जल्दी जल्दी रोटी खावन शुरू करें दे कि मैं जल्दी जल्दी खा गया उनकी वजह को कोई जरा खुराक का जड़ा है वो साथ ही नाल चला वेंदी है उनकी वजह को एकदम खांसियां अक्सर डिठा हो सी कि खांदा खांदे कई कोई उठू लग वेंदे जोरदार खांसी आंदी हाँ हाँ अखां चो पानी आवे नक चो पानी आवेंदे वाले बड़े बुजुर्ग हैं क्या करें कोई बाल वे पीछे कमर ते थपकी दी हाँ ताकि वो जी शय खुराक के नाली च वेंदी है असल जो दिफाई निज़ाम एक्टिव थींदे वो खांसी ज्यादा इवें थींदी है कि वो शय बहर निकल आवे क्योंकि अगर वो साथ ही नाली दी फेफड़े चली वेची तो वालों इन्फेक्शन का बायस बन गई ठीक अच्छा एक तो ये है दूसरी गाल है जो लोग सिगरेट नोशी करने थे सिगरेट पीने थे उन्हें को भी खांसी दी बीमारी थी वेंदी है खांसी लग वेंदी है जी वो स्मोकिंग का वो है अच्छा उनके बाद धुआं है डस्ट है मिट्टी है गर्दों को बाहर है उनके में आजकल मौसम चेंज थींदा पे बाहर निकलो मिट्टी है मौसम थोड़ा जहा ठंडा भी अंधारी है ठीक है ना ये सारी वजूहत जी हैं वो खांसी से चाहते अच्छा बाज़ात ये खांसी जी है वबाई सूरत अख्तियार कर दी है और वबा की सूरत फैल वेंदी है हर बंदे को देखो जिथे चले वञो खाऊं खाऊं छुए नमाज पढ़न वञो नमाजी का इहो हाल है कहीं बई जाते चले वञो जितां होसी वाल क्योंकि ये वायरल की वजह तो भी थींदी है तो जो खांसी करेंदे मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंदे या जो खंघ आवे मुंह ते न रुमाल रखेंदे न कोई कपड़ा रखेंदे तो वो वायरल जड़ा है वो कोई बैर कोई मुंतकिल थी सकता है ठीक है अच्छा खांसी क्यों की वेंदी है और ये क्यों आंदी है यानी ये गाल है कि ऐसा रोकना चाहने हैं लेकिन वल भी नहीं रुकती पई होंदी है या जड़ी भी कोशिश करेंगे हाँ, ये फेफड़े अंदर मौजूद है वो खारिज थी वजह ठीक है ते यानी कि मतलब ये सारे वास्ते बेहतर है यानी तो गला साफ करने का तरीका जो है ये कुदरती तरीका है ये कुदरती अमल है कि साडा जड़ा है वो निज़ाम एक्टिव थी वेंदे और गैर जरूरी शय जी है वो फेफड़ियां तो निकल आती है अगर ये ना निकले तो वल साकू साह का प्रॉब्लम थी वेंदे और दमकशी की शिकायत थी ठीक है अच्छा एक बड़ी गल है अलामात जानना चाहसो पहले जी गल एक मेरे जहन चाहते हुए है कि दो टाइम होने सारे ऐसे देते हैं कि या सवेर नाल या रात को खांसी बहुत ज्यादा होती है रूटीन
बाल होवन या वडेरे होवन या वडे होवन ठीक होवन ज्यादा खांसी थींदी नहीं लोगों को एक तो सवेर के टाइम और रात के टाइम मौसम जो है थोड़ा जहा ठंडा थी ठीक है। अच्छा दूजा जेडले असा कमरे चले गए हैं कमरे के अंदर दरवाजे बंद करके नू और फ्रेश एयर का या ताज़ा हवा का कोई इंतजाम ना होवे तो कमरे के अंदर ताज़ा हवा और ऑक्सीजन की कमी थी वेंदी है जिंदी वजह को ये प्रॉब्लम थी ठीक है। अच्छा इनकी अलामत ये है कि सवेरे और रात को खांसी जी है वो ज्यादा आसी ठीक है। अच्छा उनके बाद कई वेले बलगम निकल सी कई वेले पतला बलगम आसी कई वेले गाढ़ा बलगम आसी कई वेले बलगम बिल्कुल ही नहीं आता। अच्छा जेड़े खुश खांसी थी सी उनकी वजह को जो बंदा है या मरीज है उनको थोड़ा जहा साह फुलन की शिकायत थी वैसी अगर खांसी करके बलगम थोड़ी खारिज थी वैसी तो थोड़ा जहा बेहतरी थी वेंदी है ठीक है। तो यानी कि एडू वक्त ऐसे होंगे कि ठंडे होने थे ही वजह हाँ जी। और अगर ज्यादा खांसी आंदी पई है असा उनका तदारक नहीं करेंदे या उनका इलाज नहीं करेंदे तो उनकी वजह को फेफड़ियां दे अंदर जख्म पैदा थीवन दा जिहड़ा है वो सबब बन सकती है। और अगर जख्म थी वन बाद आपको पता है कि वॉल्बाई डिजीज है टीबी है दूसरे मसाइल इन्फेक्शन है सोजिश है वो सारे वाले इलाज भी लंबा थी जी इलाज अच्छा खांसी दी कितने अकसाम हैं जो जी हाँ लगे खांसी दी 3 अकसाम हैं एक सादा है आम कफ ठीक है खुश्क खांसी जिसको आते हैं सादा खांसी ठीक है। दूसरी है खुश्क खांसी जिसको ड्राई कफ आते हैं ठीक है। यहाँ तिब्बी जुबान जिसको आते हैं स्वाले यबसी यानी खुश्क खांसी और तीसरी है जिसको असाद है काली खांसी या इनको अंग्रेजी चाहते हैं होपिंग कफ और अरबी इनका नाम है शहीका ठीक है। अच्छा काली खांसी का मैं भी शिकार थे बचपन में ये खांसी इतनी लगातार चलती है कि 3 महीने नहीं रुकती हाँ जी ये दौरे की सूरत आती है ये निशानी है कि दौरे की सूरत आसी और जेड़े खांसी आसी और मरीज खंगदा जड़ा है वो क्या कर रही सी उल्टी आ गई और उनके हलक चू एक आवाज को वो रूप की आवाज आती है इन वास्ते इनको हुपिंग कफ आखा गए ठीक है। और 3 किस्म थी गई तो हम असा चाहते कि बलगमी खांसी के बारे जानो कि ये क्या है इनके असबाब क्या हैं इनके इलामात क्या हैं 3 अकसाम तहन पे लेकिन स्टेप बाय स्टेप असा जानना चाहते बलगमी खांसी जी है उनके अंदर मरीज को बलगम फेफड़े ज्यादा जमा थी वेंदी है ठीक है। वाल बलगम जड़ा है कई वेले निकलता है कई वेले नहीं निकलता है और मरीज जड़ा है वो कंजेशन का शिकार थी वेंदे उनके जिस जड़ा है सीना जड़ा है उनके जकड़न थी वेंदी है। हुन इनके असबाब जड़े वो हैं कि बलगम की ज्यादती थी वेंदी है ठीक है। नज़ला जुकाम थी वेंदे फ्लू थी वेंदे इन्फ्लुएंजा थी वेंदे ठीक है। इन अच्छा दूजा ये कि सर्दी के अंदर अगर असा सिर को ना कजूं सीना खुला होवे मोटर बाइक पे चले गए या धां के अंदर मोटर बाइक पे बैठ गए हैं कोई ऐसा मतलब स्वेटर नहीं पहना सीना बंद नहीं किया बटन खुले कि ठंडी ठंडी हवा लगती है लेकिन उनका साइड इफेक्ट ये थींदे कि वाल मरीज के सीने ते असरअंदाज थी क्यों हवा खांसी का बायस बनती है बलगम ज्यादा थी वेंदे रेशा थी वेंदे ठीक है। इनके अलावा मिट्टी है गर्द गुबार है धुआं है ये जड़े हैं ये भी खांसी को हकीम साहब मुर्गन ग़िज़ावां दा अदन कुछ लोग ज्यादा नशा आवर और मुर्गन चिकना और ठंडा ये शैयां जड़ियां ये इनके असबाब शामिल हैं ठीक है। और अलामात की गल करें सो कि क्या फील करेंदे हो तुसा क्या महसूस करेंदे हो तो जो बलगमी खांसी थी रही जेले बलगमी खांसी हो सी उनको सीने खिंचाव महसूस थी सी सीने के अंदर उनको जलन महसूस थी सी ठीक है। साह गिनते वक्त उनको दिक्कत थी वैसी बलगम जड़ा है उनका गाढ़ा और जमा हो सी जेले खांसी आसी उनको बलगम खारिज नहीं थी अगर थी सी तो बहुत थोड़ी जी थी सी इवें बिल्कुल जोर ला ला के खांसी थोड़ी जी बलगम जड़ी है वो खारिज थी सी और मरीज जड़ा है बाकी उनके सीने च रह वैसी अच्छा अगर बलगम खारिज थी वजे तो मरीज को थोड़ा बेहतरी का एहसास थींदे अगर इवें ना हो तो बाज़ औक़ात मरीज के सीने को खरखराहट की आवाज आती खरखराहट की आवाज आसी और कुछ लोग सीटी जो विसल बजती इवें आवाज आती अच्छा बाल में ज्यादा मसला थी क्योंकि बाल जो रहन बलगम जो है कट नहीं सकते बाल उन्हें ज्यादा मसला जी उन्हें ज्यादा मसला थींदे और अगर मतलब बाल अगर मसला थी वजे
تو انہوں کو نمونیا کی شکایت کی ویندی ہے. اکثر اصل ڈٹھا سی کہ بالاں کو جڑا ہے وہ ساہ گنے تکلیف تھی ہے, ساہ جڑا ہے وہ تیز گنتے ہیں, اور سینہ جڑا ہے وہ پھیلنے سکڑ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اصل کو سٹیٹ لا کے دیکھوں آواز سنوں تو اندر خرخراہٹ ہو سی. ٹھیک ہے, اور اگر سیٹی دی آواز جڑی ہے یہ ایک علامت ہے دمے والا مریض جڑا اسٹمک پیشنٹ ہو سی اندر ساہ چو سیٹی دی آواز آ سی. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ دسے سو کہ بلغمی کھانسی واسطے کرشی دے کیڑے ادویات ہیں تے کچھ یہ حوالہ دسے سو. کرشی دی ادویات جڑی ہے ایک کرشی دا لال شربت ہے. ٹھیک ہے, اندر بعد ہے شربت سرفی کول, اور اندیاں گولیاں بھی ہیں چوسن واسطے سرفی کول. ٹھیک ہے, اور کرشی دا جڑا ہے کوریز کول سیرپ. ٹھیک ہے, یہ استعمال کیتا بن سکے. اندے علاوہ شربت توت سیاہ, کرشی دا شربت توت سیاہ یہ کھانسی واسطے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. سر لال شربت کی گل کرنے پہ آوے تو دسے سو کہ لال شربت دے کیا فوائد ہیں اور ایک اسا کیویں استعمال کرنے کرشی دے لال شربت کی گل. لال شربت جڑا ہے ایک کرشی دی تحقیق اور ریسرچ پروڈکٹ ہے. انہوں نے سینے دے امراض کو سامنے رکھتے ہوئے, پھیپھڑوں دے امراض کو سامنے رکھتے ہوئے ان دے اندر ایسی جڑی بوٹیاں استعمال کی ہیں. ان کا ترتیب نسخہ ایسا دیتا ہے کہ جڑا سینے دے امراض واسطے مؤثر ہے. اچھا, یہ سینے دے امراض جڑے ہیں انہوں کو فائدہ بھی کریں دے اور اندر کو پروٹیکشن بھی دیں دے, یعنی حفظ ما تقدم دے طور تے بھی استعمال کیتا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک نمبر ایک ہونے دے فوائد میں تو کو دسا دے خواص سے دے افعال جی ان دے افعال جڑے ہیں یا ان دے فائدے ہیں ان دے خواص کے ہیں. ایک تا اے سینے چو بلغم کو خارج کرے دے. ٹھیک ہے. سینے دے اندر جڑی جکڑن ہوندی ہے, کھچاؤ محسوس تھیندے, گھٹن تھیندی ہے, ان کو دور کر دیندے. ٹھیک ہے. ان دے علاوہ نزلہ زکام کھانسی واسطے یہ بہترین ہے. اچھا, اساں ایکو حفظ ما تقدم دے طور تے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ان دے علاوہ اگر پھیپھڑوں دے اندر خون جمع تھی ونجے یا کوئی کنجیشن تھی ونجے, جکڑن تھی ونجے, ان کو بھی یہ دور کر دیں دے. ٹھیک ہے. اور حساسیت یعنی جنہاں کو الرجی دی وجہ کو کھانسی تھی وے ان دے اندر بھی یہ فائدہ مند تھی. ٹھیک ہے نا. یہ ان دے مختلف مطلب فوائد ہیں جنہاں کو اسا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر نزلہ زکام کھانسی ہے تو ان دے وچ بھی مؤثر ثابت استعمال کر سکتے ہو. ساتھ تنگی کو بھی ختم کرنے تھی تاری الرجی کو الرجی راندی ہے, یعنی کہ انہاں واسطے بھی بہت زیادہ ساہ دے نالے کو کھول دیں دے تاکہ ساہ آسانی نہ لاوے, کنجیشن اور جکڑن سینے چ نہ ہوئے. اور مریض جڑے اکثر رات کو تسا ڈٹھا ہو سی کہ جیڑا کو خوش کھانسی ہوندی ہے انہاں کو رات کو نیندر نہیں آندی, وہ لیٹ نہیں سکتے. جڑے لیٹ دیں ان ویلے کھانسی زیادہ تھی ہوندی ہے. یہ واسطے. اچھا, یہ حکیم صاحب یہ سوال میرے ذہن چ آندا پے, یہ لیٹن دی گل تھیندی پئی تے لیٹن نال ہی کھانسی کیوں بڑھتی ہے جبکہ بیٹھے ہیں تو وہ ایسا نہیں کھنگدے بیٹھے ہوندے بھاویں رات بھی ہے پئی. دیکھو ان دی وجہ یہ ہے کہ جڑا اسا لیٹدے ہیں جڑے ساڈا یہ اعصاب دا نظام ہے, نرو سسٹم ہے, جڑے اسا ایویں بیٹھے ہیں اور پھیپھڑوں دے اندر بھی جڑے اعصاب ہیں وہ تھوڑا ریلیکس تھی ویندے ہیں. انہاں وچ کھچاؤ جس ایویں باسو نا انہاں تے دباؤ نہیں آندا. جڑے سیدھا لیٹ پوسو ان ویلے پھیپھڑوں دے اندر کھچاؤ آوے سی, اور کیونکہ وہ پہلے ساتھ دی نالیاں تنگ ہوندی ہیں ان واسطے کھانسی جڑی ہے وہ زیادہ آندی ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوجا رات دے ٹائم کیونکہ کمرے دے اندر آکسیجن گھٹ تھی ویندی ہے, فضائے آکسیجن گھٹ تھی ویندی ہے, ان دی وجہ کو بھی پرابلم آ ویندی ہے. ٹھیک ہے. تے لال شربت دا استعمال کیویں کرنے تھے وہ بھی دسو. لال شربت دا استعمال تساں ایک عام روٹین وچ اگر کرنا چاہندے ہو, 1 چمچ دودھ کھانے والا یا 2 چمچ چائے والے صبح دوپہر شام ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر تساں ان کو مزید فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تساں ان دے 2 چمچ ادھے کپ نیم گرم پانی پا کے سویرے دوپہر کو تو شام کو ان کا استعمال کرے سو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ عمر کے حساب نال ہے یعنی بزرگاں واسطے 2 چمچ جڑے میں دسیندا پیا وہ ان وڈیاں واسطے. بالا واسطے 1 چمچ چائے والا صبح دوپہر شام وہ تساں استعمال کرے سو. ٹھیک ہے. یعنی کہ بزرگاں واسطے الگ ہے, وڈیا تے بالا واسطے شربت ہکا ہے لیکن ان دی مقدار خوراک جڑی ہے وہ وال عمر دے مطابق ایڈجسٹ کیتی ویسی. مطلب یہ نہیں کہ اگر وزن وڈیاں کو 2 چمچ دینے پہ تو بالاں کو بھی دسوں ایویں نہیں ہوندا. ٹھیک ہے. اچھا, وال بالاں واسطے اگر تساں انہاں کو کھانسی ہے, سینے دے امراض ہیں,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੁਰੇਸਕੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਕੂ ਦਸਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਰੇਸਕੋਲ ਹੈ, ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਕੋਲ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਸੁਰਫੀ ਕੋਲ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਫੀ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਰਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤੂਤ ਸੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरेंगे। ठीक है। अच्छा करची के तमाम अद्वियात जड़े हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किए हुए थे। गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या है कुछ हवाला लिखे सो? गोल्ड स्टैंडर्ड जड़ा है जिमें असा आम जिंदगी आम रूटीन अपने कुछ कवायद और जवाबत बना लेंगे हैं अगर वो बिजनेस होवे घर होवे या कोई भी मामलात होवे कि साढ़े सारे मामलात वो अच्छे अंदाज न जड़ा है वो थी वंजन और अगर कोई साढ़े मतलब बिजनेस है तो अच्छे तरीके नाल थी वंजे ताकि लोगों के जहन ते असर आऊं और उनको म्यारी शह दे दूं। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है सुनहरे असूल। ठीक है। करशी दवाखाने ने अपनी दवाई को बनावन वास्ते इनकी परचेज वास्ते इनकी तहकीक वास्ते और इनके अंदर जी रिसर्च लिए ये सारे स्टैंडर्ड जोड़े वो इंटरनेशनल स्टाइल ते अडॉप्ट किए। ठीक है। एक बनावन वास्ते जी मशीनरी है वो सारी जी है या इन जेडे भी रिसर्च थी है वो इंटरनेशनल स्टाइल ते थी है। ठीक है। इनकी दवाई बनावन को गिन के इनकी बार कोडिंग है इनकी डिलीवरी है एक मशीना ते बनावना है इनकी स्टोर्स तक पहुँचाना है ये सारे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यो वजह है कि इंडिया म्यार जो है वो दूजिया कंपनियों को मुनफरिद करें सबको। ठीक है। यानी क्वालिटी से नो कंप्रोमाइज क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज कोई नहीं। ठीक है। और बार जेडले ये मतलब जेडले तक एक कहीं फार्मेसी तक पहुंच पींदी है उथा तक ये अपने जिम्मेवारी के तहत दवाई को महफूज तरीके नाल अपनी प्रोडक्ट को उथा तक डिलीवर करेंगे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये दसो कि करशी जी मसनूआत हैं कितों मिलते हैं और इन तफसीलात जी है कितों जान सकते हैं? देखो जी किसी भी कहीं भी अच्छी फार्मेसी दवाखाने तो पंसार स्टोर तो आपको ये अवेलेबल है। ठीक है। इंदे को अलावा अगर तुसा घर बैठे इन प्रोडक्ट्स के बारे कोई मालूमात चाहते हुए या इनका ऑर्डर करना चाहते हुए तो इनकी एक वेबसाइट है www.karshi-healthshop.com ते तुसा विजिट करो उत्थों दवाई के बारे मालूमात भी गन गिनो और अगर मंगवाना चाहते हुए तो ये तो आपको डिलीवर भी कर दे। ठीक है। अच्छा ये आसान वे नहीं कि तुसा घर बैठे ही जड़ा है जिमें आजकल हालात हैं लॉकडाउन चलता पे तो आपको दवाई की जरूरत है तो आपको एमरजेंसी की जरूरत पैगी तुसा विजिट करो अपनी वेबसाइट को www.karshi-healthshop.com ते वजो जी शायद आपको चाहिए उनका तुसा ऑर्डर करो उनके बारे मालूमात भी गिनो और तुसा मंगवा गिनो। अच्छा एक आखिरी सवाल है क्योंकि कोविड चलता पे थी और आजकल जड़ा है तादाद वधी वेंदी इन्हां दे पेशेंट दी तो खांसी जड़ी है उनको भी खांसी थी और आम खांसी रिलेटेड होती तो कितना ख्याल करना पौसी आपको खांसी थी ये दसो। देखो इनके वास्ते जितने भी कोविड के एहतियाती तदाबीर हैं सोशल डिस्टेंस है वो जरूर करने भीड़ भाड़ वाली जाते कोई नहीं बढ़ना सा बाहर निकलना है अगर तो मास्क का इस्तेमाल करने 6 फुट का फासला सबको रखना चाहिए। ठीक है। जी घर में कट्ठे बह और जी को खांसी है वो खसूसी तौर पर एहतियात करे भाप किने गरारे करे। ठीक है ना और अपनी खुराक का एहतियात करे एनर्जेटिक डाइट गिने ताकि उनका इम्यून सिस्टम जोड़ा है वो बहाल थे विटामिन सी का इस्तेमाल करे। ये सारिया चीज़ा जड़ियाँ मतलब जेडे घरों बाहर आवे घर को या आवे अपने हाथ को जरूर धोवे साबन नाल हाथ धोवे। बीइंग ए मुस्लिम साढ़े वास्ते ये बेनिफिट है कि 5 टाइम असा नमाज पढ़ते हैं वजू करेने साढ़ा जो सफाई सुथराई का अमल है ये बहुत अच्छा है। ठीक है हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हकीम खलील गौरी साहब से वक्त देता बहुत अच्छा लगा तो अगर गुफ्तगू करके इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर और हमारे साथ 2 गेस्ट इस बार हैं यानी इस सेगमेंट में हैं और दोनों ही जिनका ताल्लुक अदब से है और शेर और शायरी करते हैं और इसके अलावा राइटर हैं। मैं चाहूँगी
کہ زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں اور میں چلو ان کی طرف موو کروں. ہمارے ساتھ ہیں خالد محبوب صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو محبوب صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شاعر بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، رانا سرفراز طاہر. ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو آپ دونوں کا. اگر دو شاعر اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھے ہوں تو کیا سچویشن ہوگی؟ جیلسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ بتائیں. نہیں ہوتی. نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اچھا، یہ ہوتا ہے کہ دو پروفیشنل اگر یا ایک ہی طرح کے لوگ مل جائیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے یار میرا کام میرا کام، یا نہیں ہوتا کہ میں نے زیادہ کیا کم کیا؟ میرے ساتھ تو خیر ایسا نہیں ہوتا. ہاں، کچھ جگہ پہ ہو بھی جاتا ہے نا، کچھ ہو جاتا ہے. یہ غلط نہیں ہے کیونکہ انسان کی نیچر ایک جیسی نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں ہے. تو واقعی ہوتا ہے جب کہیں محفل ہو اور وہاں زیادہ تر لوگ شعراء جو ہے اکٹھے ہوں اور پھر کلام سنانا، تو یار میرا کلام اس سے اچھا ہونا چاہیے، میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور واہ بھی زیادہ لینی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. ظرف کی بات ہوتی ہے. ہاں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے انسان کی. بالکل اسی حوالے سے انسان چلتا ہے. ٹھیک. تو کیا سنا رہے ہیں رانا صاحب، آپ کیا سنا رہے ہیں؟ چند شعر ناظرین کی نظر کروں گا کہ اتنا کہا تھا میں نے ہے عزم سفر غلط. اتنا کہا تھا میں نے ہے عزم سفر غلط. اس نے لیا ہے بات کا لیکن اثر غلط. کیا بات. افسانہ حیات کا مطلب بدل گیا. واہ جی واہ. افسانہ حیات کا مطلب بدل گیا. ہر لفظ پر لگا دیے زیر و زبر غلط. کیا کہنے بھائی. کل رات ہی سے چاند کی مدھم ہے روشنی. کل شب کسی کی پڑ گئی شاید نظر غلط. زبردست. واہ جی واہ، زبردست. بادل تھے اصل میں تو اسی لیے مدھم ہو گئی. زبردست زبردست. اچھا، یہ مقابلے والا سین چلنا چاہیے، یہاں سے ایک شعر ختم ہونا چاہیے اور یہاں سے ایک شعر جو ہے سٹارٹ ہو جانا چاہیے. تو خالد صاحب جی، میں کچھ سناتا ہوں آپ کو کہ اس زندگی سے پیار کے لمحات کاٹ کر، اس زندگی سے پیار کے لمحات کاٹ کر تم نے تو رکھ دیے ہیں میرے ہاتھ کاٹ کر. اور عزت کے ساتھ آنکھ سے ہوتے نہیں بری. عزت کے ساتھ آنکھ سے ہوتے نہیں بری. کچھ قیدی بھاگتے ہیں حوالات کاٹ کر. اور اس شہر میں بہت سے مضافات ضم ہوئے. اس شہر میں بہت سے مضافات ضم ہوئے. کالونیاں بنا لی ہیں باغات کاٹ کر. بہت شکریہ. اور مجھ کو سمجھ کہانی کی آتی ہے دیر سے. مجھ کو سمجھ کہانی کی آتی ہے دیر سے. میں فلم دیکھتا نہیں نغمات کاٹ کر. اور محبوب شور کم نہیں کمرے کا ہو سکا. محبوب شور کم نہیں کمرے کا ہو سکا. مہمان تو چلے گئے ہیں رات کاٹ کر. اس زندگی سے پیار کے لمحات کاٹ کر تم نے تو رکھ دیے ہیں میرے ہاتھ کاٹ کر. واہ جی واہ، زبردست. بہت خوب بہت خوب. ایک بک بھی آ چکی ہے آپ کی، پبلش ہو چکی ہے منظر عام پر، اس کے حوالے سے بتائیے. اور کتنے سال بعد، کیونکہ 20 سال ہو گئے ہیں آپ کو شعر و شاعری کرتے ہوئے، اتنے عرصے بعد خیال آیا کہ یار اب مجموعہ جو جتنا بھی ہے اس کے لیے ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی بالکل. ویسے تو مجھے 20 سال ہو گئے شعر کہتے ہوئے، لیکن باقاعدہ شعر میں نے 8 سال پہلے کہنا شروع کیا. پہلے لہروں پہ لکھ رہا تھا، پھر میں نے بحروں پہ لکھنا شروع کیا. پھر میری شعری تربیت جو ہے وہ کیتھارسس آرٹس فورم میں ہوئی اور وہاں میرے استاد اظہر فراق صاحب نے ہماری تربیت کی. اور کتاب لانا جو ہے وہ میرا ایک خواب تھا جو پورا ہوا. اور یہ بڑا ریاضت کا کام ہے، بڑا سوچ سمجھ کے میں کتاب کو لے کر آیا ہوں اور امید ہے یہ کتاب دوستوں کو پسند آئے گی. بالکل. اچھا، یعنی بہت عرصے بعد خیال آیا کہ اب مجھے پبلش کرنا ہے، اب مجھے لکھنا ہے. بہت سارے شاعر حضرات ہوتے ہیں، پوری زندگی شعر و شاعری کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، لیکن کتاب کی طرف نہیں آتے. ہاں، اس بات کا مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. بہت سارے میرے ایسے جاننے والے لوگ ہیں جو ساری زندگی کتاب نہیں لاتے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. بعد میں ان کی اولاد بھی جو ہے نا ان کے کلام کو جو ہے نا مجموعے کی شکل میں سامنے نہیں لاتی. تو جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے کام کو سمیٹ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل. اور یہ کتاب لا کر اب جو ہے مجھے مرنے کا بھی خوف نہیں ہے کہ میں نے اپنے کام کو سمیٹ لیا ہے. زبردست. اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ تو ہم کہتے نہیں ہیں. رانا صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ 21ویں صدی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شعر و شاعری میں کتنا فرق ہے. جب ہم پچھلے
شعرا کا کام دیکھتے ہیں تو کتنا فرق آیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ کہنا تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کہ کتنا فرق آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ کتنے پرسنٹ ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہاں. لیکن فرق ضرور ہے. ورق کی جب ہم بات فرق کرتے ہیں زیادہ ہے، فرق بہت آیا ہے، کیونکہ غزل نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سفر طے کر لیا ہے. اگر ہم پچھلی صدی کی غزلیں اٹھا کر دیکھیں، تمام شعرا کو دیکھیں، تو اس میں اور جو آج غزل کہی جا رہی ہے، ایسے نئے کہنے والے بھی ہیں جو انسان پڑھ کے جنہیں دنگ رہ جاتا ہے. تو غزل نے بہت زیادہ سفر طے کر لیا، اور اس میں جو ہے نا وہ جو اس کی زمین ہے وہ غزل نے اوپن کر دی ہے. بندش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک خیال کی بندش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بندی کی بھی بندش نہیں ہے جی کہ پہلے ہم نے مخصوص کر دیا تھا کہ جی غزل جو ہے ایک خاتون یا ایک بندی کے لیے ہے. اب ایسا نہیں ہے، اب یہ قید بھی ختم کر دی. دیکھا جائے تو وہ آپ والی بات ہے خاتون والی کہ غزل کے لغوی معنی بھی یہی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا. بالکل، لیکن اب وہ چیز نہیں کیونکہ ہم نے یہی پڑھا. جی جی جب ہم اپنے زمانہ طالب علم میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہی بتایا کہ غزل کیا ہے اور کیوں لکھی جاتی ہے، لیکن اب اس کے معنی بدل گئے ہیں. اس میں بے شمار مضامین آ گئے ہیں. بالکل، آپ نے تو لکھی ہیں غزلیات پہ پوری کتاب ہے آپ کی. بالکل، تو اس میں فرق آیا ہے. فرق آیا ہے. بالکل، کچھ سنائیں گے رانا صاحب ہمیں؟ جی. تیز رفتار ہواؤں سے لڑے ہوتے ہیں، تیز رفتار ہواؤں سے لڑے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے شجر اتنے بڑے ہوتے ہیں. واہ، آخر کار تمہیں بھی یہ سمجھ آ ہی گئی، آخر کار تمہیں بھی یہ سمجھ آ ہی گئی، امتحان دوست محبت کے کڑے ہوتے ہیں. واہ جی، اور دفن ہو جاتے ہیں کچھ خواب بھی ان کے ہمراہ، دفن ہو جاتے ہیں کچھ خواب بھی ان کے ہمراہ، ہم نے پلکوں پہ جو موتی سے جڑے ہوتے ہیں. اور بات کی تہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ، بات کی تہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ، بات کچھ ہوتی نہیں ایسے اڑے ہوتے ہیں. زبردست. اور کس کو معلوم یہاں ان کی جدائی کا سبب، کس کو معلوم یہاں ان کی جدائی کا سبب، خشک پتے جو درختوں سے جھڑے ہوتے ہیں. واہ جی واہ. اور بنا دیکھے وہ گزر جاتے ہیں اکثر طاہر، ہاتھ باندھے ہوئے ہم رہ میں کھڑے ہوتے ہیں. واہ جی واہ، زبردست. تیز رفتار ہواؤں سے لڑے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے شجر اتنے بڑے ہوتے ہیں. واہ جی واہ، زبردست. کیا کہنا، بہت اچھا، بہت اچھا. اچھا، یہاں بات کرتے ہیں جب شاعر کی، تو ایک شاعر کی جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بہت حساس ہوتے ہیں یہ شاعر لوگ. یار ہر بندہ حساس ہوتا ہے، صرف شاعر ہی نہیں ہوتے. حساسیت ہر ایک میں پائی جاتی ہے. ہر بندہ اپنے ماحول سے انسپائر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ الفاظ جو موتیوں کی طرح آپ پروتے ہیں یہ کہاں سے لاتے ہیں، ذرا یہ بتائیں آپ. اصل میں شاعری جو ہے نا انتہائی مشکل کام بھی ہے اور انتہائی آسان بھی ہے. وہ خالد محبوب والی بات ہے جو کتاب لے کے آئے کہ کتنی ریاضت کا کام ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے شعر کہنے کے لیے. ایک شعر میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور 1 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے شاعری. تو باقی جہاں تک تعلق ہے نا شاعر کا اور عام انسان کا، حساسیت کتنی ہے. شاعر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کا حساس ترین فرد ہے. وہ اپنی شعوری آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا. دوسرا، شاعری جو ہے یہ ایک آسان ترین ذریعہ اظہار ہے جو ہر بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اپنے شعر کے اندر 2 مصرعوں کے اندر پوری کہانی کو جو ہے نا وہ پرو دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، بات ہو رہی ہے کہ اظہار کا ذریعہ ہے شعر و شاعری. پہلے زمانے میں سب سے زیادہ ہم دیکھتے تھے اسکول ہو، کالج ہو، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے ہوں تو بیت بازی کے مقابلے بھی ہو رہے ہیں، شعر و شاعری کے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بات جو خطوں میں لکھی جاتی تھی وہ بھی شعر و شاعری کی. اب وہ نہیں ہے. اب کیا وہ محبت نہیں رہی؟ کیا نہیں رہا؟ کیا لگتا ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں یقیناً. رانا صاحب آپ ہی بتائیں، لکھے ہوں گے آپ نے بہت سارے خط لکھے نہیں. ہوں گے. دیکھیں یہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رومانوی شاعری آج بھی ہو رہی ہے اور بے تحاشا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، شاعر کا ایک جیسا موڈ نہیں رہتا. کسی وقت وہ معاشرتی پہلوؤں کو لے کر آ رہا ہے، کسی وقت وہ جرم و ظلم کو لے کے آ رہا ہے، کسی وقت وہ محبوب کو سامنے. لیکن سٹارٹ جو ہے وہ محبت سے ہی ہے. بالکل. رومانوی جو شعر و شاعری ہے اس سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے. پھر جب دھکے لگتے ہیں، جب محبت نہیں ملتی، وہ بھی چھوڑا بچھوڑا وہ سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر ہم
हकीकत की तरफ आते हैं। हकीकत क्या है फिर हमें वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर गला अच्छा खासा खराब है मेरा। अच्छा जी, बात हो रही थी राना साहब से और जी बिल्कुल खालिद साहब से, मोहब्बत की बात हो रही थी कि हर एक के जहन में आता है जो शायर बनता है वो शायद रुमानवी जो है मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है, और जब वो नहीं मिलती और जब आंख खुलती है और एहसास होता है यार तो मेरा चला गया, उसने तो मुझे मिलना ही नहीं है, तो फिर जाके माशरे का दर्द महसूस होता है। वैसे नहीं महसूस होता, ये मैं सही कह रही हूँ? क्या कहेंगे इस हवाले से राना साहब? किसी हद तक इत्तेफाक कर सकते हैं आपकी बात से। नहीं करेंगे आप इत्तेफाक बात हम मनवा लेंगे आपसे। तो ये हकीकत है, तो ये एक्सेप्ट करना बनता है। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, कुछ आपको अच्छा लगने लग जाता है, दिल में ना कुछ एहसास से जगते हैं, वो कहते हैं फूल खिलने लग जाते हैं, हर चीज मजे की होती है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, आप क्या कहते हैं खालिद साहब? मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपनी जिंदगी में से मोहब्बत को निकाल दें तो बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो मोहब्बत जो है एक फितरी अमल है और हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी से या किसी न किसी शक्ल में मोहब्बत जरूर करता है। ठीक है, एक हो जाने वाली है, एक नेचर में आ जाती है। देखिए आपको किसी से मोहब्बत होती है, अनजान बंदे से, अनजान बंदी से, तो वो हो जाती है। एक है कि आपने करनी है मोहब्बत, आपके पेरेंट्स हैं तो आपने करनी है उनसे मोहब्बत, उन्होंने आपको पाला है, आपका ख्याल रख के वो एक नेचुरल हो जाती है मोहब्बत बहन भाइयों से। हम इस मोहब्बत की तो बात ही नहीं कर रहे, जो हो जाती है उस जो मोहब्बत हो की बात कर जाती रहे हैं। है वो होती है और फिर शायर बनता है। क्या ये हकीकत है? मोहब्बत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन शायर सब नहीं बनते। हाँ ये अगर शायर बनते तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से जो है ना शायर निकल के आ रहे होते। हाँ। तो ये बनाने से नहीं बनते शायर, ये कुदरती ये बात खुदादाद सलाहियत है। ठीक है, क्या सुना रहे हैं? एक गजल और सुनाता हूँ जी, आपको कि हम इधर और तुम उधर खाली, हाँ। हम इधर और तुम उधर खाली, जीस्त करते रहे बसर खाली। वाह, उसने कमरे में एतकाफ किया, रह गया बाकी सारा घर खाली। क्या कहने। उसने कमरे में एतकाफ, रह गया बाकी सारा घर खाली। हक अदा हो गया मनाजिर का नाजिर का, वाह, डाल देने से क्या नजर खाली। वाह जी वाह। और क्या जरूरत थी भीख देने की, क्या जरूरत थी भीख देने की, आप अंदर से थे अगर खाली। क्या कहने यार, वाह। और पर निकलते गए परिंदों के, क्या अच्छा शेर है। पर निकलते गए परिंदों के, और फिर हो गया शजर खाली। क्या कहने यार, वाह। एक मकाम में लगी हुई है आग, शहर का शहर तो न कर खाली। हम इधर और तुम उधर खाली, वाह, जीस्त करते रहे बसर खाली। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त जी। राना साहब, मोहब्बत की बात हो रही थी, एक शेर अर्ज करता चलो उस पर। ए मोहब्बत बस एक मौका और, मोहब्बत बस एक मौका और, एक मौका ऐन मुमकिन है मैं संभल जाऊं। वाह वाह। चंद अशार और के, तुमने वो पेंटिंग तो देखी है, तुमने वो पेंटिंग तो देखी है, चांद है मैं हूँ बंद खिड़की है, और होंठ जलने लगे हैं चुस्की से, उसके हाथों से चाय पी ली है। वाह जी वाह। और लोग हैरान हो रहे हैं क्यों, लोग हैरान हो रहे हैं क्यों, उसकी तस्वीर ही तो खींची है। और ऐसा लगता है इस हवा ने भी कोई पाजेब पहन रखी है। वाह। और है बसारत का इम्तहान ये भी, वो मेरे मन में झांक सकती है। वाह, जबरदस्त। और बूझते बूझते मैं थक हारा, हर नया दिन नई पहेली है। और एक सिराते खुलूस है ताहिर, एक सिराते खुलूस है ताहिर, वाह, जो सड़क मेरे गांव जाती है। वाह जी वाह, जबरदस्त। तुमने वो पेंटिंग तो देखी है, चांद है मैं हूँ बंद खिड़की। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये शायद हजरात कुछ चीजें मखसूस हैं, कुछ मौसम, कुछ हालात जिनको अपने ख्यालात में लेकर चलते हैं। बंद खिड़की बहुत चलती है आपके ख्यालों में, चांद जो है ना बहुत ज्यादा है, परिंदे हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपके जहन में आती है। नेचर को ज्यादा आप लोग फोकस करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मौसम है, परिंदे हैं, मौसम है, ठीक है, मोहब्बत है, वो किसी भी सूरत में जैसे पहले जिक्र हो रहा था, चांद है, सितारे हैं, तन्हाई है, मुख्तलिफ मौजू हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, और ये शायर का हर वक्त एक जैसा मूड भी नहीं रहता, उसकी तबीयत पे डिपेंड करता है वो कैसे माहौल में बैठा है।
ٹھیک ہے، کس چیز کو آبزرو کر رہا ہے، اس کی خود کے اوپر کیا گزر رہی ہے. ہر طرح کا ماحول جو ہے آپ لوگوں کو متاثر کرتا ہے ایک شاعر کو. جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں یار اس میں مجھے لکھنا ہے، اچانک یہ خیال آتا ہے کہ آمد ہو رہی ہے اب مجھے لکھنا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. یعنی ہر وقت آبزرو کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، ذہن جو ہے چلتا رہتا ہے؟ نہیں، ہر وقت تو نہیں، کبھی ایک سکون مخصوص میں بھی ٹائم ہوتا رہتا ہے. ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت میں روانی ہوتی ہے تو چند گھنٹوں میں غزل مکمل ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو شعر ہو گئے اور اس کے بعد باقی جو ہے ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، اس میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اس غزل کو مکمل کرنے میں. ٹھیک ہے، تو پھر آگے سوچنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے وہ ہے کہ ٹائم ہونا چاہیے، فری ہو، بالکل یا لوگ ارد گرد نہ ہو، خاموشی کا ماحول. تو ماحول ڈھونڈتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل، ماحول اچھا ملنا چاہیے. جتنی آسودگی ملے گی اتنا ہم اچھا شعر جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک، زبردست. کیا سنا رہے ہیں اب آپ؟ ایک غزل اور سناتا ہوں آپ کو کہ رقم خاصی اکٹھی ہو گئی تھی. واہ جی. رقم خاصی اکٹھی ہو گئی تھی مگر وہ چیز مہنگی ہو گئی تھی. واہ جی واہ. اور ہم اتنی گرم جوشی سے ملے تھے، ہم اتنی گرم جوشی سے ملے تھے، ہماری چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. زبردست. اور تمہارے بعد جتنا روئے تھے ہم، طبیعت اتنی اچھی ہو گئی تھی. سمجھ کر ہم دوائی پی گئے تھے، سمجھ کر ہم دوائی پی گئے تھے، تمہاری بات کڑوی ہو گئی تھی. اور پلٹ آنا ہی بنتا تھا وہاں سے، پلٹ آنا ہی بنتا تھا وہاں سے، ہمارے ساتھ جتنی ہو گئی تھی. سبھی محبوب اٹھ کر جا رہے تھے، کہانی اتنی لمبی ہو گئی تھی. اور آخر میں ایک شعر سناؤں آپ کو جو میں نے اپنی دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پر لکھا کہ مبارکباد بیٹی کے جنم پر دے رہے ہیں لوگ، مبارکباد بیٹی کے جنم پر دے رہے ہیں لوگ، مگر مجھ سے مٹھائی کا تقاضا کیوں نہیں کرتے. کیا شعر ہے. زبردست. بہت شکریہ. واہ جی واہ، زبردست. یہ بات بہت خوب کی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مبارکیں اور مٹھائی کی بات بھی کی جاتی ہے، مٹھائی کھلاؤ، خوشیاں مناؤ. تو بیٹی کو بھی اتنی اہمیت دینا ضروری ہے. بیٹی بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ بیٹے ہیں. یہ بہت اچھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا. اور یقیناً میں کچھ ایموشنل بھی ہو گئی. تو واقعی بیٹیوں کو بھی اتنی اہمیت دیا کریں. مبارک کے ساتھ ساتھ کچھ وقت بدل گیا ہے، پہلے تو مبارک بھی نہیں دی جاتی تھی، اور ایک افسردہ سب ماحول ہوتا تھا جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا سرفراز صاحب شکریہ ادا کروں گی، اور خداحافظ کہنے سے پہلے رانا سرفراز صاحب آپ سے کچھ سننا چاہیں گے؟ چند شعر سناتا ہوں کہ میری گاڑی کا یہاں وقت ہوا جاتا ہے، میری گاڑی کا یہاں وقت ہوا جاتا ہے، آخری بار میں پوچھوں گا بتا جاتا ہے. واہ واہ. اور اس کا بھی خوف بجا ہے وہ گلے کیسے ملے، اس کا بھی خوف بجا ہے وہ گلے کیسے ملے، ایسے عالم میں بھلا کس سے ملا جاتا ہے. اور کون رہتا ہے صدا ساتھ سفر میں پیارے، وقت پڑنے پہ ہر ایک ہاتھ چھڑا جاتا ہے. اور چھین لیتا ہوں اسے یاد کے ناخن سے مگر، چھین لیتا ہوں اسے یاد کے ناخن سے مگر، وقت کے ساتھ میرا زخم بھرا جاتا ہے. اور یاد رکھنا کہ گرائیں گے بلندی سے، یاد رکھنا کہ گرائیں گے بلندی سے کبھی، جیسے لوگوں کے تو دامن سے جڑا جاتا ہے. واہ جی واہ، زبردست. اور عشق وہ بوجھ ہے جس بوجھ کو ڈھونا مشکل، عشق وہ بوجھ ہے جس بوجھ کو ڈھونا مشکل، سر پہ رکھا ہو تو مشکل سے چلا جاتا ہے. اور زندگی کرتے ہوئے لوگ ملیں گے ہم سے، تنگ گلیوں میں مگر کون خود آ جاتا ہے. واہ جی واہ، زبردست. اور جانے کس شاخ پہ بیٹھے گا یہ جا کر طاہر، بس تخیل کا پرندہ تو اڑا جاتا ہے. واہ جی واہ، زبردست. بہت خوب، بہت خوب. کیا کہنے. رانا سرفراز صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خالد محبوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.